میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج کی تقریب کی میزبانی کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ یہاں موجود تمام احباب احفاظ بھائی سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ان کے ذاتی دوست تھے، کچھ کا تعلق پیشہ ورانہ نوعیت کا تھا، کچھ ان کے جونیئر دوست تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بے شک ان کے ساتھ ذاتی یا پیشہ ورانہ تعلق نہ بھی رکھتے ہوں تو وہ ان کے آدرش اور جن اظہار رائے کی آزادی کے لیے وہ اپنی زندگی جدوجہد کرتے رہے، اس جدوجہد کے ساتھ رہے اور اب بھی ہیں۔ یہ کریڈٹ بہرحال احفاظ بھائی کے گھرانے کو، ان کی فیملی کو، ان کی اہلیہ مہناز آپا، مہناز رحمان اور ان کے صاحبزادے رمیز کو جاتا ہے کہ انہوں نے احفاظ بھائی کی یاد میں ایک ایوارڈ کے اجرا کا ڈول ڈالا اور ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال اظہار رائے کی آزادی کے لیے 2 ایوارڈ دیے جائیں گے۔ ایک ایوارڈ جو ہے وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہوگا، اور دوسرا ایوارڈ جو ہے وہ کنٹمپریری ایوارڈ، زیادہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بہت ایکٹیولی اظہار رائے کی آزادی کے لیے عملی جدوجہد میں شامل ہیں۔ تو یہ 2 ایوارڈ آج سے جاری کیے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے تباہ کن رہے ہیں، کرونا کی وجہ سے بھی، لیکن اس کرونا کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لوگ چلے گئے، یعنی وہ کسی نے جو کہا ہے نا کہ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے، تو بالکل یہی کیفیت نظر آئی پچھلے 2 سال میں۔ احفاظ صاحب 2020 میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کے بعد ایک پوری لائن ہے ہمارے لوگوں کی۔ آئی رحمان صاحب چلے گئے، پھر مسعود اشر صاحب گئے، ابھی حال ہی میں مہدی حسن صاحب، اس سے پہلے مبشر حسن صاحب گئے، مہدی حسن صاحب گئے، اور ابھی بالکل حال میں فراز زیدی صاحب۔ یہ سارے ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، اور آپ یقین کریں کہ اگر، اور یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس کے یہ سرکردہ رہنماؤں میں شامل ہوتے تھے، اور اگر کوئی ایسا قبیلہ ہو آزادی اظہار کا جس کے اتنے بڑے بڑے رہنما اتنی جلدی ہم سے چھین لیے جائیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا جو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ڈیواسٹیٹڈ، بالکل تباہ کن کیفیت میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نقصان ہم نے جو اٹھائے ہیں یہ نقصان کس طرح سے اور کب پورے ہوں گے۔ احفاظ صاحب کے بارے میں خود زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے بارے میں ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری ویڈیو ہمارے دوست عمران شیروانی صاحب نے بنائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس طرح کی ویڈیو کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے اظہار رائے کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس قسم کے نہ صرف پروگرام بلکہ اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی کارآمد ہوں گی، جو کہ بننی چاہیے، اور تاکہ وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں اور ہماری آنے والی نسل کو پتہ ہو کہ کن کن لوگوں نے اظہار رائے کی آزادی کے لیے پاکستان میں جدوجہد کس طرح سے لڑی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ میں خود احفاظ بھائی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ پھر ریپیٹیشن ہو جائے گی، کیونکہ اس ڈاکیومنٹری میں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ذاتی طور پہ واقف ہیں۔ میں 2-4 باتیں اپنے ذاتی تعلق کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا احفاظ صاحب کے ساتھ جو میرا رہا۔ میری زیادہ ان کے ساتھ ملاقاتیں اس وقت ہوئیں جب وہ جنگ اخبار میں میگزین ایڈیٹر ہوتے تھے، اور میں نے ان سے بہت سیکھا۔ جب بھی میں جاتا تھا وہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا چشم ماں روشن دل ماں شاد قسم کی وہ شخصیت تھے، اور کبھی بھی اپنے جونیئرز کو، مجھ سے وہ کم از کم 20 سال بڑے ہوں گے، لیکن جب بھی میں ان کے پاس اپنا کچھ لکھا ہوا مضمون لے کر گیا تو وہ فوراً اسی وقت چائے منگاتے تھے، اور بٹھا کر، یہ ان کی عادت تھی کہ کوشش کرتے تھے کہ اس مضمون کو وہ اسی وقت قلم اٹھا کر اس کی ایڈیٹنگ کر کے وہ بھیج دیتے تھے کمپوزنگ کے لیے، کیونکہ اس وقت کمپوزنگ کا تو تھا نہیں اتنا زیادہ، مجھے آتی بھی نہیں تھی کمپیوٹر پہ اردو میں لکھنا، اب بھی نہیں آتا، تو وہ اسی وقت اس کی کریکشنز کر کے، اور وہ میں اس کو بڑے غور سے دیکھتا تھا، تو میں نے ان سے بہت سیکھا زبان و بیان کے حوالے سے کہ کس کو کہاں کاٹنا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک مضمون میں لکھ کر لایا، اور جیسے ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے اس میں نے ایک جملہ لکھا جس کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ ہمارے وطن عزیز میں، اور پھر بلا بلا آگے لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ وطن عزیز کاٹ دیا۔ میں نے کہا احفاظ بھائی یہ تو لکھا جاتا ہے، کیوں؟ کہنا لفاظی مت کرو۔ اچھا، اور وہ مجھے اتنا وہ بات اچھی لگی کہ اس کے بعد میں اس لفاظی سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی لفاظی نہ ہو، اور اس طرح کی بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ 1-2 باتیں اور
وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے نوجوانوں کو، مجھ سے تو خاص طور پہ، کہ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، جب بھی ان سے ملتے تھے اور جب اٹھتے تھے ہم تھوڑی دیر گفتگو کے بعد، تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. تو احفاظ بھائی واقعی میں ایسی شخصیت تھے کہ جن سے مل کے جب ہم اٹھتے تھے تو ان سے زندگی ملتی تھی. یعنی یہ بات بالکل حقیقت ہے. جبکہ ہوتا عام طور پہ الٹا ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں تو لگتا ہے کہ جو آپ میں تھوڑی بہت زندگی ہے وہ بھی وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو امید ہے وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن احفاظ بھائی کی یہ خاصیت تھی کہ وہ ان سے زندگی، جس کا نا اوزنگ آؤٹ، ان سے زندگی پھوٹتی تھی. ان کی باتوں سے، ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے وہ زندگی بکھیرنے والے لوگ تھے، زندگی کی گرم جوشی کے ساتھ زندگی کو بکھیرنے والے شخص تھے. تو وہ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کا اتنا وسیع مطالعہ ہے، کیونکہ وہ کسی بھی اچھے صحافی کی طرح بہت ساری چیزوں پہ عبور رکھتے تھے، چاہے وہ تاریخ ہو، فلسفہ ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، ادب ہو، شاعری ہو، بہت گہری نظر تھی. تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ ہیں تو صحافی، اتنی ساری چیزیں آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا، انہوں نے کہا دیکھو، کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا صحافی جو ہے وہ جنرلسٹ ہوتا ہے. اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ وہ یہ آرمی والے جنرل کی بات نہیں ہو رہی ہے. جنرلسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے وہ والا جنرل، کہ جنرلسٹ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک اچھے صحافی کی جنرل نالج، معلومات عامہ بہت وسیع ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر آپ اچھے صحافی نہیں بن سکتے. تو یہ بات میں نے ان سے سیکھی، اور بے شمار باتیں ہیں جس پہ اگر ذکر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو ان کے دوست احباب ہیں وہ گھنٹوں اس پر بات کر سکتے ہیں. تقریباً 50 سالہ ان کی زندگی تھی صحافتی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ ان کی سب سے بڑی جنگ تھی. جو جنرل، حالانکہ وہ اس جدوجہد میں اس سے پہلے بھی رہے، اس کے بعد بھی رہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو صحافیوں کی ایک مایہ ناز اور شاندار تحریک چلی ہے، جس سے ہماری نوجوان نسل ناواقف ہے اوورال، اس تحریک کے وہ نہ صرف سرگرم کارکن تھے بلکہ سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے. یہ اس قبیلے کے لوگ تھے کہ جس میں ابھی فراز زیدی کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، تو اس بات کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چاہے وہ فراز زیدی صاحب ہوں اور غازی صلاح الدین صاحب یہاں موجود ہیں. غازی صلاح الدین اور فراز زیدی صاحب دونوں نے کورٹ اریسٹ ہوئے، اپنی گرفتاریاں دیں، اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ تھے، چاہے وہ منہاج برنا ہو، نثار عثمانی ہو. یعنی یہ قبیلہ ایسا تھا کہ ہماری پوری قوم کا اور صحافی برادری پر بڑا قرض ہے ان لوگوں کا، اور اگر ہم ان کے بعد آنے والے لکھنے والے کسی طرح سے اس قرض کو ادا کر سکیں تو ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس تحریک میں بڑے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو انہوں نے قلم بند کر دیا، اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا. وہ کتاب سب سے بڑی جنگ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ہے، ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے، اور اگر وہ نہ لکھتے تو بہت ساری چیزیں تاریخ میں گم ہو جاتی. بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں ویکلی، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ اپنی یادداشتیں بھی لکھ دیں تو وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. لیکن احفاظ صاحب نے اس تحریک کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ لازمی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جرنلزم کے کورسز ہیں جہاں ماس کمیونیکیشن پڑھائی جاتی ہے وہاں پر اس کتاب کو درسی کتاب کا درجہ دیا جانا چاہیے، یا اس طرح کی جو دیگر کتابیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے یہاں درسی کتاب، خاص طور پہ اردو میں جو کتابیں موجود ہیں صحافت میں جو پڑھائی جاتی ہیں، اس میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوتا کہ یہاں پر کس کس دور میں کن کن آمریتوں نے اور کن کن سویلین حکومتوں نے اظہار رائے کی آزادی پر قدغنیں لگانے کی کوشش کی ہے. میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ میں ان پر زیادہ نہ بولوں گا، لیکن پھر بھی میں 3-4 منٹ بول گیا، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. تو اب میں کوشش یہ کروں گا کہ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا عمران شیروانی صاحب سے کہ وہ جو ڈاکیومنٹری انہوں نے احفاظ صاحب کے بارے میں بنائی ہے وہ ہم سب کو دکھائیں. عمران شیروانی صاحب. میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا. کہ کئی ان کے ساتھ کام کرنے والے کولیگ ان کے، وہ احفاظ صاحب سے اس وجہ سے نالاں رہتے تھے یا ناراض رہتے تھے یا گلہ گزار رہتے تھے کہ احفاظ صاحب ان کی بہت ساری تحریریں ردی کی ٹوکری بات کیجئے وہ یہی کہے گا. صحافی، ادیب اور ترقی پسند ٹریڈ یونینسٹ احفاظ صاحب اپنے اصولوں کے بہت پکے تھے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، احفاظ الرحمان نے جو بات کہہ دی وہ اس پر قائم رہیں گے، اس لیے کہ وہ بات ہی بہت سوچی سمجھی کہتے تھے. تو پھر کیوں اس سے ہٹیں؟ یہ ایک فیصلہ اگر ہو گیا ہے
तो उसमें फिर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। ये काम वही शख्स करेगा जो कि खुद अंदर से खरा और सच्चा होगा। लड़ाई ना हो जाए, हम डरते ही रहते थे हर वक्त। एक दफा वो मसावत के सिलसिले में कुछ एक बड़े अच्छे दोस्त से उनका झगड़ा हो गया। जब इनका एक शादराव से झगड़ा हुआ तो उन्होंने एक दिन शमीम आलम से कहा कि स्कूटर निकालो। उसके साथ स्कूटर पे बैठे अल-फतह के दफ्तर पहुंचे और बड़ी हद तक मारपीट की नौबत आ गई। उसमें मुझे उनका साथ देना पड़ा और वहाँ जाके उन्होंने खूब सुनाई, जितना स्टाफ था मारा पीटा और पता नहीं कुर्सियाँ गिराई क्या किया और आ गए। इन्होंने घर आके मुझे नहीं बताया। अच्छा, मैं उस ज़माने रशियन प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो हम लोग उनका लिटरेचर दे के हर अखबार रिसाले के दफ्तर जाते थे। मैं अगले दिन अल-फतह चली गई, मेरे हाथ में उनकी बुक्स थी। अब मैं जैसी अल-फतह के दरवाजे की दहलीज पे कदम रखा, अंदर से मुझे शादराव की आवाज़ें फ़ोन पे जोर से किसी को बता रहे थे कि वो एहफाजुर रहमान अपने गुंडों को लेके आया था और उसने मुझे मारा पीटा। अब मेरी तो जान निकल गई ना, मैं यानी बाहर खड़ी हूँ। मैं तो उसे वक्त अबाउट टर्न किया और जाके गाड़ी में बैठी और प्रेस क्लब गई। अब वहाँ अनवर समीम खड़े थे, तो मैंने कहा कि भाई ये तो ये हो गया, इनकी तो शाहजहाँ से झगड़ा हो गया इस किस्म का। अब वो भी परेशान हो गई, यानी किसी को यकीन भी नहीं था आ रहा था कि इतनी दोस्ती भी थी। तो मतलब ये कि मुझे नहीं पता था, बल्कि मैंने बाद में इनसे शिकायत की। मैंने कहा देखें, आप इनको मुझे बताना चाहिए थे ताकि फिर मैं उसके दफ्तर नहीं जाती, क्योंकि फ़र्ज़ करें वो मुझसे मिसबिहेव करे। तो अब इनके यकीन और दोस्ती का उसका आलम देखिए कितने नहीं मतलब इनके ज़हन में तस्वुर ही नहीं था इनका दोस्त इनकी बीवी से कोई मिसबिहेव करेगा सिर्फ इसलिए कि इनका झगड़ा हो गया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आज पलट कर देखिए, अब्बास साहब ने जिससे लड़ाई की उसे अपना गर्विदा कर लिया, मालिकान और आमिर हुकूमतों को छोड़कर। वरना शायद ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। वो सबसे इतनी ही सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीद लगाते थे जैसे कि वो खुद अपने आप से, और फिर अपनों से नाराजगी तो बनती है। ऐसे ही तो नहीं कि जिससे उनका झगड़ा हुआ तो दोस्त बन गया था, बहुत गहरा दोस्त। तो एहफाजुर रहमान साहब गुस्सा बहुत जल्दी करते थे, लेकिन वो मेहरबान और शफीक आदमी थे। मैं जब तक वहाँ रहा, मेरी लर्निंग हुई, मुझे आज़ादी सहाफ़त का एहसास हुआ वहाँ के क्या होती है। और आज़ादी सहाफ़त के लिए जो मेरी जिद्दोजहद है, मैं समझता हूँ कि उसमें एहफाजुर रहमान साहब की तरबियत का भी बहुत हिस्सा है। कि जिस आदमी ने या उनके साथ काम करने वाले या काम करने वाली ने एहफाज साहब की इस तरबियत गाह में कामयाबी के साथ कुछ वक्त गुजार लिया, तो फिर वो उस पर इतने मेहरबान भी होते थे कि उसके अलावा उनको और कोई दूसरा आदमी अच्छा भी नहीं लगता था, ना उसकी तहरीर अच्छी लगती थी। तो ये उनके अंदर, उनकी शख्सियत के अंदर ये मैं तो कहूँगा कि खूबियाँ थी उनकी। वो थे तो बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव और मोहब्बत करने वाले, क्योंकि देखिए वो जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखा ना, वो तो एक बहुत ही सॉफ्ट आदमी जो बहुत ही मोहब्बत करने वाला हो, क्योंकि बच्चों के लिए और बच्चा बन के लिखना उन्हीं की जुबान और सब। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो अपने घर में अपने बच्चों में फुली इन्वेस्टेड थे, वो पूरा टाइम देते थे हमें। और ये नहीं जैसे हम सुनते हैं अदीबों के बारे में, शायरों के बारे में, सहाफ़ियों के बारे में, बास के बारे में कि टाइम नहीं देते या घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं और बाहर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। ऐसा हम बाबा का बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो फुली इन्वेस्टेड थे, उनका सेंटर ऑफ यूनिवर्स उनका घर ही था जब वो घर में होते थे। एहफाज साहब की बच्चों से मोहब्बत उनके घर तक महदूद नहीं थी। उन्होंने जो किताबें लिखी वो उनके अपने बच्चों के लिए तो थी ही, वो उन तमाम बच्चों के लिए थी जो उनके आसपास थे या जिनको उन्होंने कभी देखा भी ना हो। ये जो अंकल थे, इन्होंने शायद अपने छोटा बच्चा था, वो 6-7 साल का उस वक्त, उससे मिलवाया तो वो उसका मूड खराब था जैसे बच्चों का कभी कभी होता है, तो उसने कुछ चीनी में बाबा को गाली दे दी। तो अब अंकल का कहते हैं कि मेरी तो हालत खराब, क्योंकि गैर मुल्की को गाली दे दी। अब ये जाहिर है जिन्हें नहीं पता चीन उस वक्त कैसा था उन्हें नहीं समझ आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। ये यानी कि एक तरह से फायरेबल ऑफेंस भी हो सकता था उनके लिए, हालांकि किया उनके बेचारे 6 साल के बच्चे ने था, लेकिन कम्युनिस्ट चाइना में ये बड़ा मसला हो सकता था। तो बाबा का रिएक्शन ये था कि बाबा हंसने लगे आगे से और उसे चीनी में कहने लगे हाँ और गालियां दो मुझे, और गालियां दो, और गालियां दो। तो वो फिर बच्चा भी हंसने लगा और उसकी बाबा से दोस्ती हो गई। और यकीनन किसी को इस बात पे ताज्जुब ना होगा कि बच्चों से उनकी दोस्ती उम्मूमन जल्द हो जाती थी। जो बाबा ने लेटेस्ट लिखी कम से कम उसका मुझे मालूम है
کہ میری بیٹی جو مینا ہے بابا نے اس کے لیے لکھی تھی، نظموں کی کتاب تھی تتلی اور کھڑکی، تو وہ انہوں نے میری بیٹی کے لیے لکھی. اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے یوز کرتے ہوں گے. نظمیں لکھی انہوں نے میرے اور باجی کے لیے بچپن میں کچھ مزے کی. ایک میرے لیے نظم لکھی تھی جس میں ہم لوگ منگولیا جا رہے تھے، تو اس کا ایک لائن مجھے 1-2 لائن یاد آتی ہیں کہ میرے بارے میں تھی، تو آج چلا اس دیس کی جانب جو چینی مغلوں کا گھر ہے، آہا کیا رنگین سفر ہے. اسی طرح کی کچھ لائنز تھیں. دوستی کرنے میں ورنہ ان کا طریقہ شاید مختلف تھا. وہ بہت محبت کرنے والے بہت دوست تھے. وہ اب جو ان کا مزاج تھا وہ تو ہوتا تھا، لیکن پھر وہی بات کہ انہیں کا زیادہ خیال بھی رکھتے تھے، اور ان کے کولیگس اپنی کولیگس کا بہت خیال رکھتے تھے. ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے رہتے تھے لیکن ان کا خیال بھی بہت رکھتے تھے. تو محبت وہ بہت کرتے تھے، جتنے کولیگس سے بہت محبت کرتے تھے. صحافت ہو یا ٹریڈ یونین سرگرمیاں، احفاظ صاحب اور ان کے اصول ان کی زندگی رہے. اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ وہ اس لیے لڑ پائے کہ ان کی ویلیوز تھیں. جس چیز نے ان کو امر کیا وہ آئی تھنک وہ جو 78 اور 79 اور اس وقت جو ضیاء الحق کے زمانے میں جو تحریک چلی، جس میں ان لوگوں نے جس طرح سے کام کیا، جیل گئے، سب کچھ کیا اور اپنے اس پہ جمے رہے، اس نے ان کو بہت تقویت بھی دی، ان کو امر بھی کیا، اس تحریک کو بھی انہوں نے بہت بوسٹ اپ کیا. ضیاء الحق کے دور میں جب اخبارات پر پابندی لگی، سخت ترین سینسرشپ آئی اور صحافیوں کو نکالا جانے لگا. سب سے پہلے برنا صاحب کو نکالا گیا پاکستان ٹائم سے. ضیاء الحق نے آتے کے ساتھ ہی برنا صاحب کو NPT سے فارغ. تو اس پہ جو ہے نا ہم نے سخت ریئیکشن جو ہے وہ شو کیا، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں جو ہے برنا صاحب کو بحال کرنا پڑا. اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو جو اس وقت کے چیف ایڈیٹر تھے پاکستان ٹائم کے، ان کو نکالا گیا. تو ان کو بھی جو ہے وہ PFUJ کی ریزیلینس اور PFUJ کے اسٹرانگ سپورٹ کی وجہ سے جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ کم ہوا. تو اس کے بعد جو ہے جب سینسرشپ بڑھی اور اخبارات بند ہوئے، مساوات بند ہو گیا، صداقت بند ہو گیا، کئی ریجنل پیپرز بند ہوئے، اس کے خلاف PFUJ جو ہے وہ میدان عمل میں آئی. کیونکہ برنا صاحب تو شروع میں جیل چلے گئے تھے نا یہ لوگ، تو پھر وہ تنظیم کا ہی فیصلہ تھا کہ نثار عثمانی صاحب، حفیظ راقب اور احفاظ الرحمان یہ تینوں انڈر گراؤنڈ ہو جائیں اور انڈر گراؤنڈ رہ کے ایک تحریک چلائیں. بعد میں پھر عثمانی صاحب بھی وہ اس کی توالت سے کچھ وہ تنگ آ کے لاہور چلے گئے تھے. راقب صاحب بھی پھر مطلب آخر میں احفاظ ہی تھے. جی ہاں. اور کراچی مفادات کے بند ہونے پہ PFUJ نے پریس کلب میں بھوک ہڑتال کا اعلان کیا، اور وہ بھوک ہڑتال بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ہوئی. پورے پاکستان سے صحافی جو ہے اس بھوک ہڑتال میں شریک ہوئے، اور اس بھوک ہڑتال کو منظم کرنے میں، آرگنائز کرنے میں، لوگوں کو ارینج کرنے میں کہ کون گرفتاری دے گا، کون نہیں دے گا، کب دے گا، تو وہ ساری مینجمنٹ جو ہے وہ احفاظ صاحب کی سرکردگی میں جو نیوکلیس تھا اس کے ذمہ تھی. یہ شاید آخری موقع تھا کہ صحافی پاکستان بھر میں اتنی بڑی عسکری طاقت کے آگے ڈٹ گئے. اس کے نتیجے میں تحریک جو ہے میں شدت پیدا ہوئی. PFUJ نے جو ہے بغاوت کا علم بلند کیا اور ایک ہوپ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی، ایک ایسی موومنٹ شروع کر کے جو میرا خیال ہے کہ سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی صحافیوں کی تحریک تھی، جس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ اس وقت کے جو نیوکلیس تھا اس کا تھا. اس نیوکلیس میں سب سے اہم رول جو ہے احفاظ الرحمان صاحب کا. یوں پاکستان کی اصل آزادی کی ایک تحریک شروع ہوئی جس نے جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا. جب 4 صحافی نعرے لگاتے ہوئے لاہور میں نکلتے تھے تو 7 طلباء، سیاسی کارکن اور بڑے بڑے ہجوم جو ہے وہ جمع ہو کر گل بازی کرتے تھے اور ہم صحافی جو ہے وہ گرفتاری دیتے تھے. منہاج برنا، نثار عثمانی، احفاظ الرحمان، عبدالحمید چھاپرا اور ان جیسے دوسرے صحافی رہنماؤں نے پورے پاکستان کو یہ یاد دلایا کہ سچ کی ثابت قدمی کے آگے جھوٹ پسپا ہو ہی جاتا ہے. اور UN میں آغا شاہی کا گھیراؤ ہوا اور آغا شاہی کو جو ہے وہاں سے بھاگنا پڑا. وہاں اس سے سوال ہوا
کہ تم ایسے ملک کے وزیر خارجہ ہو جہاں پہ صحافیوں کو جو ہے وہ لیشز مارے جاتے ہیں. اس کا جو وزیر اطلاع تھا مجیب الرحمان، وہ نفسیاتی جنگ اور اعصابی جنگ کا ماہر سمجھا جاتا تھا. وہ بڑا اسے تھا کہ میں ان کے صحافیوں کے اعصاب توڑ سکتا ہوں، لیکن صحافیوں نے اس کے اعصاب ختم کر دی. تو آخر میں تو ان کو جھکنا پڑا، جو کہ ایک ناقابل یقین سی بات تھی اس ماحول میں، ان حالات میں، کہ اتنا بڑا عامر جو کہ بھٹو کو ختم کر چکے ہیں وہ صحافیوں کے آگے جھک گیا. بڑی بات. اور کوڑی اسی بات پہ تو لگے تھے کہ وہ ایک آرمی جنرل نے یہ صحافیوں سے کہا تھا، یہ نہیں چاروں میں سے کسی کو کہا، اچھا تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم برنا کے سامنے سرنڈر کر دیں؟ تو شاید غالباً مسعود صاحب نے، ان چاروں میں سے میرے خیال مسعود صاحب نے کہا نہیں تو تم تو اڑوڑوں کے سامنے سرنڈر کر دو. آخری دم تک یہ 4 صحافی مسعود اللہ خان، اقبال جعفری، خاور نعیم ہاشمی اور ناصر زیدی، جن کو ماشاء اللہ کے تحت کوڑے لگائے گئے، احفاظ صاحب کے سب سے بڑے ہیرو رہے. کراچی پریس کلب میں احفاظ الرحمان جیسے ہی ہم پریس کلب میں انٹر ہوئے، احفاظ الرحمان صاحب نے ہمارے ماتھے چومے اور ہمیں جو ہے اتنا حوصلہ اور اتنا ہمارا استقبال کیا، اور اس کا بیان جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. جو کتاب ہے اس کی تقریب رونمائی جو ہوئی کراچی میں سب سے بڑی جنگ کی، تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ معراج محمد خان صاحب نے اس کی صدارت کی تھی، اور اس تقریب کی جو مہمان خصوصی تھا وہ مجھے بنایا گیا تھا. یہ میرے لیے پرائیڈ آف پرفارمنس تو مجھے مل گیا تھا، لیکن یہ جو تقریب تھی پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی زیادہ اہم تھی میرے لیے. مگر پھر نتیجے میں کئی صحافیوں کو بڑا کڑا وقت کاٹنا پڑا، کیونکہ وہ اخباروں مالکان تو دے نہیں رہے تھے، بلیک لسٹ ہو گئے تھے موومنٹ کی وجہ سے. بس پھر وہ بہت پریشانی کا عرصہ تھا. لیکن یہ کہ وہ ہم لوگوں کے آئیڈیالوجی اور یہ سارا اتنا سوال تھا کہ وہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم بہت تکلیف ہوئی، لیکن ہم لوگ شاید مینٹلی پریپیئر تھے ان چیزوں کے لیے. پھر دوسرے مجھے اپنے پیرنٹس کی بہت سپورٹ تھی. میری امی مطلب میرے بچوں کو سنبھالنا کرنا اور دوسری ضروریات، تو مجھے تو ادھر سے سپورٹ بھی بہت تھی اپنے پیرنٹس کی طرف سے. تو وہ دور بھی گزر گیا. مطلب یہ کہ ہمیں یہ نہیں ہوا کہ ہائے مر رہے ہیں یا کچھ نہیں، گزر گیا وہ دور بھی. اور ہم اتنے پریشان بھی نہیں ہوئے جتنا لوگ ہمارے لیے پریشان ہوتے تھے. اور پھر جدوجہد اور احفاظ صاحب کا تو چولی دامن کا ساتھ تھا ہی، وہ ہمیشہ کے فائٹر تھے. جس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں این ایس ایف میں تھا، اور ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ اپنی پیک پہ تھی. تو ملتان میں ہم کام کرتے تھے، اور اسی حوالے سے وہ ہمیشہ ایک اچھے استاد اور ایک شفیق کامریڈ کی حیثیت سے جو ہے نا مجھے ایجوکیٹ کرتے تھے. میں نے ایکسپلائٹیشن اور سوسائٹی میں جو ناہمواریاں ہیں اس کے سلوشنز کے بارے میں جو ہے وہ احفاظ صاحب سے ہمیشہ جو ہے وہ ڈسکس کرتا تھا. لوگ احفاظ کو دیکھنے آتے تھے مساوات کی طرف کہ کون ہے جو چین رہ کے آیا ہے. یعنی ان کا کیلیبر ہم سب کو لیفٹسٹ کو بہت اونچا لگتا تھا. احفاظ صاحب کا جہاں تک موومنٹس میں کنٹریبیوشن ہے، وہ آپ صرف ضیاء الحق کے دور کی بات نہ کریں. یحییٰ خان کے زمانے میں بھی جب یونائٹڈ پاکستان تھا تو ایک موومنٹ چلی تھی جس میں پی ایف یو جے نے اسٹرائک کی کال دی تھی. میں نے احفاظ صاحب سے ہمیشہ جو ہے وہ ڈسکس کرتا تھا. لوگ احفاظ کو دیکھنے آتے تھے مساوات کی طرف کہ کون ہے جو چین رہ کے آیا ہے. یعنی ان کا احفاظ صاحب کا جہاں تک موومنٹس میں کنٹریبیوشن ہے، وہ آپ صرف ضیاء الحق کے دور کی بات نہ کریں. یحییٰ خان کے زمانے میں بھی جب یونائٹڈ پاکستان تھا تو ایک موومنٹ چلی تھی جس میں پی ایف یو جے نے
स्ट्राइक की कॉल दी थी, और वो कॉल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो है वो हुई थी, और अखबारात जो है वो बंद हुए थे। उसमें भी जो है तहरीक को कंटिन्यू करने के लिए जो एक फोकल ग्रुप होता है, वो ग्रुप जो है, उस ग्रुप के लीडर का किरदार जो है ना वो हमेशा रहा। और एफाजुर रहमान वेस्ट पाकिस्तान में उस मूवमेंट में भी जो है पीछे रह के उन्होंने बहुत ही मजबूत किरदार जो है वो अदा किया, और 7 रोज तक मूवमेंट जो है वो जारी रही। आखिर जनरल शेर अली खान को, जो उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्हें जो है वो कंसीड करना पड़ा। आपको याद होगा जो मूवमेंट चली भुट्टो साहब के ज़माने में, जिसमें इतने ये लोग ये सब अल्फाज वगैरह का जो जिक्र अगर आप देखते हैं ना, तो एक तो 60s का वो है, उस ज़माने में तो ये सब तालिब इल्म थे। इन सब जंगों में लड़ने वाले गाजी की आखिरी जंग तब शुरू हुई जब दोस्तों के इसरार पर वो PFUJ के सदर बन गए। मेरा ख्याल है वो एफर्स के लिए बहुत ही तकलीफ दे तजुर्बा था, और तकलीफ दे भी, और फिर उसकी वजह से PFUJ के सदर की वजह से उनको दूसरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जियो जब दुबई में कायम किया गया तो एफर्स को ऑफर भी थी ना, और सिर्फ PFUJ की वजह से उन्होंने वो ऑफर नहीं कबूल की थी। मगर ये वो PFUJ ही नहीं रह गई थी जिसकी सदारत एफाज साहब करना चाहते। एफाज के ज़मीन में PFUJ वो बरना साहब के ज़माने की PFUJ थी, और उनको लग रहा था कि जैसे बरना साहब PFUJ चलाते थे और बाकी सब लोग काम करते थे, जान निसारी दिखाते थे, तो शायद अभी भी वैसे ही होगा। अब वो ज़ाहिर है कि 8 साल चीन भी हम लोग रह के आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ का कल्चर इतना तब्दील हो चुका है, अब वो ज़माने नहीं। यकीनन एहफाज साहब इस ज़माने के आदमी नहीं थे, वो एक कमिटमेंट के ज़माने के फ़र्द थे, एक ऐसे ज़माने के जब लोग वॉलंटरीली भी काम करते थे तो ईमानदारी से करते थे। नो वंडर जब कोई मिस कमिटमेंट करता था तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, और क्यों ना आता, जिंदगी भर जिन अकायद को लेकर चले ये ज़माना उनको मानता ही नहीं। आज़ादी इजहार की सबसे बड़ी जंग लड़ने वाला, आप उससे ये कैसे कह सकते हैं कि आज़ादी इजहार की लड़ाई सहाफ़ी की नहीं? मुझे एक दोस्त ने कहा कि देखिए साहब, बात ये है कि पॉइंट के ऊपर बात कर, प्रेस फ्रीडम जो है वो अब हमारा मसला नहीं, प्रेस फ्रीडम PFUJ का मसला नहीं होना चाहिए। हम वर्कर्स के हकूक के लिए तो बात कर सकते हैं, लेकिन प्रेस फ्रीडम की लड़ाई जो है ना वो हम लड़ने के लिए तैयार। मेरी वाइफ जो है वो ग्रेड 19 की है, उसको घर मिला हुआ है, तो मैं अब मतलब इस उसमें हूँ कि दफ्तर से रिटायर हो गया हूँ, अब मैं प्रेस फ्रीडम की लड़ाई भी। आज सहाफियों के सामने एक नई जंग है, ये खाना जंगी जो किसी आमिर से की जाने वाली लड़ाई से किसी तौर कम नहीं, उन्हीं लोगों की पैदा की हुई है जो आज़ादी सहाफत के खिलाफ रहे हैं, जो सेंसरशिप की पैदावार हैं, जो ताले आजमाओं के साथ खड़े होते हैं। ये जंग जो एहफाज साहब और उनके साथियों ने शुरू की थी वो खत्म नहीं हुई है, आखिरी जंग तो यही है जो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शेरवानी साहब। मेरा ख्याल है कि हम तमाम दोस्तों को इमरान शेरवानी साहब का न सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए भरपूर तालियों के साथ एक मरतबा फिर, बल्कि इनसे गुजारिश भी करनी चाहिए, बल्कि गुजारिश क्या, हम तो इनसे पुरजोर मुतालबा भी कर सकते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद बनाई जानी चाहिए। हमारे जो साथी इस वक्त हमारे दरमियान हैं, सीनियर साथी, उनके बारे में भी इस तरह की वीडियोज़ बनाना और उसको डॉक्यूमेंट करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो इमरान साहब, हमारा मुतालबा है कि आप ये काम करेंगे हमारे लिए क्या, बल्कि जो जिन तालीमी इदारों में, अगेन ये भी वीडियो ऐसी है, अब हमारे यहाँ जहाँ पर मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है वहाँ पर तलबा और तालिबात को लैरी किंग लाइफ के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, क्रिस्टिन अमानपुर के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोज़ उनको नहीं दिखाई जाती। उनको प्रोफेशनलिज्म तो सिखाया जाता है, लेकिन माशरे में नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लड़ना और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उनके बारे में बताया नहीं जाता। तो शुक्रिया इमरान शेरवानी साहब। अब एक नज़्म एहफाज साहब चूँकि शायरी भी करते थे और बहुत अच्छी शायरी करते थे, तो अहमद शाह साहब ने हमारे लिए ये काम किया और हम ज़ाहिर उनके मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि वो उन्होंने यहाँ की एकेडमी के जो तलबा व तालिबात हैं उनके साथ ये इस नज़्म को जो एहफाज साहब की नज़्म है
ہاتھوں میں قلم رکھنا اس نظم کا عنوان ہے. اس نظم کو وہ طلباء و طالبات یہاں پر پیش کریں گے. تو میری گزارش ہے کہ وہ طلباء و طالبات اگر تیار ہیں تو اسٹیج پر آئیں اور وہ نظم ہمارے سامنے پیش کریں. ہم شاہ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ نظم آپ سب کی سماعت تک پہنچانے کا موقع دیا. تھینک یو آرٹس کونسل, تھینک یو شاہ صاحب. اور ہم سب آرٹس کونسل کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم یہیں پر سیکھتے ہیں اور یہیں پر پرفارم کرتے ہیں, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور تھینک یو شاہ صاحب, تھینک یو آرٹس کونسل, تھینک یو آل دا ٹیم. بہت بہت شکریہ. یہ اس گروپ کا نام جیم بروس گروپ تھا, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ یہیں پر سیکھتے ہیں, یہیں کی اکیڈمی کے طالب علم ہیں, اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس نظم کو ہمارے سامنے پیش کیا, جس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں احمد شاہ صاحب کا اور جیم بروس گروپ کا. احفاظ الرحمان صاحب نے نہ صرف اپنی تحریروں سے نثر کے ذریعے بلکہ اپنی نظموں کے ذریعے بھی جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کو پڑھ کر ہمارے نوجوان, ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں. یعنی ایک طرح سے کہا جائے تو
احفاظ صاحب وہ جو شعر ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو احفاظ صاحب نے یہ ضرور کیا اور ان کے ساتھیوں نے کہ ہمارے لیے مشعلیں جلا کر چھوڑ گئے ہیں اور وہ مشعلیں ہمارے حوالے کر گئے. اور اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان مشعلوں کو کہاں تک روشن رکھتے ہیں اور کہاں تک آگے لے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم فلم دیکھ رہے تھے جو عمران شیروانی صاحب نے بنائی، اور اس میں عمران صاحب نے اچھا کام یہ کیا تھا کہ وہ کچھ مکروہ چہرے بھی ہمارے سامنے پیش کر دیے ان جنرلوں کے کہ جنہوں نے اظہار رائے کی آزادی کے لیے قدغنیں لگائیں. لیکن تاریخ کا فیصلہ دیکھیے کہ آج ہم یہاں احفاظ صاحب کی یاد میں جمع ہیں، لیکن کیا کوئی جنرل شیر علی کے لیے یا جنرل مجیب کے لیے کوئی تقریب کہیں پر کوئی پروگرام ہو سکتا ہے؟ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے. اب ہمارے پروگرام کا جو آگے اگلا مرحلہ ہے اس میں ہم نے گزارش کی ہمارے عہد کے ایک بڑے دانشور اور قابل احترام محقق جن کی تحریریں ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ایک طویل عرصے تک رہے اور وہاں رہتے ہوئے کراچی یونیورسٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے جو کام کیا ہے، جتنی کتابیں درجنوں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں وہاں سے نکالیں اور عوامی تاریخ اور اورل ہسٹری پہ جو انہوں نے کام کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک واحد کام ہے. حالانکہ ادارے تو پاکستان میں بہت ہیں، تاریخ پڑھائی بھی جاتی ہے تقریباً تمام سرکاری یونیورسٹیز میں، لیکن جو کام ڈاکٹر جعفر نے کیا ہے وہ شاید ہی کوئی اور ادارہ پاکستان میں کسی نے کیا ہو. ایک یعنی پورے اداروں کا کام انہوں نے تن تنہا کیا ہے. تو ان سے ہم نے گزارش کی کہ ہم اس موقع پر احفاظ الرحمان ایک یادگاری لیکچر یا یادگاری مقالہ جو ہے، چونکہ یہ تقریب ہر سال ہوا کرے گی تو ہم ہر سال کسی ایک سینئر دانشور سے گزارش کریں گے کہ وہ اس طرح کا ایک مقالہ لکھیں اور ہمارے سامنے سنائیں. تو اس دفعہ ہم نے گزارش کی ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے. تو ان کے مقالے خصوصی جو انہوں نے لکھا ہے اس کا عنوان ہے، اگر میں اس کو صحیح طرح سے مجھے یاد ہے، کہ اظہار رائے کی آزادی اور عصر حاضر کے چیلنج، اظہار رائے کی آزادی کے لیے عصر حاضر کے چیلنج. ہم گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. بہت شکریہ. اس مقالے کا پس منظر بھی انہوں نے کچھ بتا دیا ناظر صاحب نے، کہ جب یہ پروگرام بن رہا تھا تو طے ہوا کہ ماضی کی جو جدوجہد تھی آزادی صحافت کی اس کے بارے میں بہت کچھ اب لکھا بھی جا چکا ہے اور کہا بھی گیا ہے اور ابھی مزید لکھا اور کہا جائے گا، لیکن تھوڑا سا ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ مضمون کچھ اس تناظر میں لکھا گیا اور اس کا عنوان ہے کرن کوئی آرزو کی لاؤ، آزادی اظہار کے ہم اثر چیلنج. خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آج کی تقریب کے منتظمین کا مشکور ہوں جنہوں نے احفاظ الرحمان صاحب کی علمی، ادبی اور صحافتی خدمات کے اعتراف اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے نقطۂ نظر سے احفاظ الرحمان ایوارڈ برائے جرأت اظہار اور آزادی صحافت قائم کیا، اور آج ابتدائی 2 ایوارڈز ذرائع ابلاغ سے وابستہ 2 اہم شخصیات کو دینے کی یہ تقریب منعقد کی. اس تقریب میں مجھے یہ خدمت تفویض کی گئی ہے کہ میں ایک مضمون کی صورت میں اظہار رائے اور صحافتی آزادی کی ہم اثر صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کروں. احفاظ الرحمان صاحب کے موضوع پر میں اس سے قبل 2-3 مفصل مضامین لکھ چکا ہوں. موجودہ مضمون میں ان کی خدمات کا ایک تعارف کی حیثیت سے کچھ ذکر کرنے کے بعد میں اصل موضوع پر آؤں گا. احفاظ الرحمان صاحب نے جس زمانے میں قلمکار اور صحافیوں کی تحریکوں کے ایک سرکردہ رہنما کی حیثیت سے ایک فعال کردار ادا کیا تھا، آج پیچھے مڑ کر دیکھیں تو وہ زمانہ موجودہ زمانے سے بہت مختلف نظر آتا ہے. 1960 کے عشرے کے اواخر سے 1980 کے عشرے کے اواخر تک پاکستان کی سیاست اور صحافت دونوں بڑے منہ زور رجحانات کی علمبردار تھیں. وہ سیاسی حرکت پذیری کا زمانہ تھا. سبھی شعبۂ زندگی میں حالات کار کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد آزما افراد اور تنظیمیں فعال تھیں. محنت کش طلباء، صحافی، ڈاکٹر، وکلاء، انجینئر، یہ سب اور پھر سیاسی جماعتیں، ان سب کے اندر فعالیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی.
یہ نظریاتی سیاست کا زمانہ تھا۔ جد و جہد کے ان سب مرحلوں میں ناکامیوں کا بھی تجربہ ہوا، لیکن ایک سیل بے کراں تھا جو تمام رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھتا رہتا تھا۔ احفاظ الرحمن اس دور کی ایک بہت عمدہ تجسیم تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مزاحمت کا لفظ ان کے لیے اسم اعظم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ضیاء الحق کی فوجی آمریت کے زمانے میں چلنے والی صحافیوں کی 2 تحریکوں میں وہ پیش رہے، اور برسوں بعد انہوں نے اس تحریک کے شب و روز کو سب سے بڑی جنگ نامی کتاب میں محفوظ کر دیا۔ ان تحریکوں میں صحافیوں نے جرأت مندی کی ناقابل فراموش مثالیں قائم کیں۔ جوق در جوق صحافی گرفتار کیے جا رہے تھے، وہ خود بھی گرفتاریاں پیش کر رہے تھے، سزائیں ہو رہی تھیں، سرکاری اہلکاروں اور فوجی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے افسروں کے تحقیر آمیز فقرے بھی سن رہے تھے، صحافیوں کو کوڑوں کی سزائیں بھی ہوئیں۔ صحافیوں کی تنظیموں کا کردار مثالی تحرک کا مظہر تھا۔ منہاج برنا، نثار عثمانی اور احفاظ الرحمن جیسے لوگ اپنے پیشے کی آبرو کی علامت بن کر سامنے آئے۔ احفاظ الرحمن صاحب نے اپنی کتاب کا نام سب سے بڑی جنگ رکھا تھا۔ یہ جنگ 1970 اور 1980 کے اشروں میں لڑی گئی۔ اس دور کو گزرے اب 35-40 سال ہو رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 4 اشروں میں دنیا کا منظرنامہ بڑی حد تک بدل چکا ہے۔ اس دوران سر جنگ کا خاتمہ ہوا، 2 بڑے بلاکوں میں دنیا کی تقسیم ختم ہوئی، اشتراکی بلاک کی تحلیل کے نتیجے میں مغربی جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کی فتح کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سرمایہ کی وسعت نے پچھلی تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے گلوبلائزیشن کو ایک کامیاب اور کامران عالمی قوت کے طور پر راہ فراہم کی۔ قومی ریاستوں کی سرحدیں کمزور ہونا شروع ہوئیں، کارپوریٹ معیشتوں کو بالادستی ملی، مارکیٹ کی حرکیات ہر چیز پر غالب آنا شروع ہوئیں، سرمایہ کی عالمگیریت کے پہلو بپہلو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نت نئی دریافتوں اور ایجادات نے دنیا کا رنگ ڈھنگ بدل ڈالا، معلومات کے ذرائع بڑھے، معلومات کی ترسیل چند ثانیوں کا کھیل بن کر رہ گئی۔ انسان نے صنعتی دور سے مابعد صنعتی اور ڈیجیٹل دور میں قدم رکھا۔ ذرائع ابلاغ کی تیز رفتار ترقی نے بجائے خود اس سے وابستہ شعبوں کو صدیوں کی مسافت چند دنوں میں طے کرا دی۔ لاکھوں چینل منظر عام پر آ گئے، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر صدیوں کا علمی اور خبری خزینہ انگلیوں کی چند جنبشوں کا اسیر بن کر رہ گیا۔ موبائل نے اپنے اندر ساری دنیا کی ماضی اور حال کی جملہ اطلاعات سمو لیں، اور یہ انسان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت دستیاب بھی ہو گئیں۔ یہ گزشتہ 35-40 سال کی ذرائع مواصلات اور ذرائع ابلاغ کی ترقی اور وسعت کی ہوش ربا تفصیلات کی طرف محض ایک اشارہ ہے۔ ان تفصیلات کی طرف ذہنوں کو متوجہ کرنے کا مقصد ایک بڑے تناقض اور پیراڈاکس کو ذہنوں میں اجاگر کرنا ہے، اور وہ پیراڈاکس اور تناقض یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ٹیکنالوجی نے اظہار کی آزادیوں کے اتنے سامان پیدا کر دیے ہیں، وہیں دوسری طرف ہم اثر دنیا کے چند اہم رجحانات یہ باور کراتے ہیں کہ اس نئی دنیا اور نئے ماحول سے آزادی اظہار اور صحافت کی آزادی کی دنیا جتنی وسیع ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، اور یہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ اسی زمانے میں خیالات کی نشو و نما کو روکنے، حقیقی اور فطری تخلیقی اظہار کو مختلف غیر فطری طریقوں سے منضبط کرنے، اور پھر آزادی اظہار سے مستفید ہونے والوں کی آزادی طلبی اور حقائق سے واقف ہونے کی خواہشات کو بھی اصل ڈگر سے ہٹانے کے ذرائع اور وسائل پیدا کر لیے گئے۔ چنانچہ آج دنیا میں بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ نظریاتی کشمکش کا زمانہ گزر چکا ہے، معیشت پسندی اور صارفیت ہر چیز پر غالب آ چکی ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے آزاد خیالی، لبرلزم اور جمہوری اتفاق رائے، ڈیموکریٹک کنسنسس کے تصورات سب غیر متعلق ہو چکے ہیں۔ ان 2 صدیوں میں سرمایہ دارانہ مغرب کا جمہوری ماڈل، خواہ وہ امریکہ کا صدارتی نظام ہو یا برطانیہ کا پارلیمانی یا ان سے ملتے جلتے دوسرے جمہوری در و بست،
ان سب کی اساس 3 قوتوں کے باہمی توازن پر استوار ہوئی تھی۔ یہ 3 قوتیں ریاست یا حکومت، مارکیٹ اور سول سوسائٹی تھیں۔ ان تینوں کے اشتراک نے شہریوں کو دستیاب وہ گنجائش اور پبلک اسپیس پیدا کر دی تھی جس میں سول سوسائٹی کے ایما پر انسانی حقوق کے مطالبے ہوتے تھے، شہری آزادیوں کو روباکار لانے کے خواب دیکھے جاتے تھے، آزاد صحافت کے پھریرے لہرائے جاتے تھے، اسٹریٹ فائٹنگ ہوتی تھی۔ ان سرگرمیوں کا حاصل کامیابیوں کی شکل میں بھی نکلتا تھا اور ناکامیاں مزید حرکت پذیری کا موجب بن جاتی تھیں۔ سر جنگ کے خاتمے اور نئے عالمی نظام کے تناظر میں سرمایہ دارانہ نظام نے کروٹ لی اور ان تینوں قوتوں کے باہمی توازن کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، اور اب صرف سرمایہ اور اس کی عالمگیریت تھی جو ریاستوں کو تہہ دام لا رہی تھی۔ آمرانہ حکومتیں تو ایک طرف، روایتی جمہوری حکومتیں بھی آمرانہ خسائل کو اختیار کرتے ہوئے مارکیٹ اکانومی کی خدمت بجا لانے پر معمور ہو چکی تھیں۔ سول سوسائٹی کو بری طرح سے کچل دیا گیا تھا۔ اس تمام صورتحال کا بڑا منفی نتیجہ نکلا ہے آزادی اظہار اور دوسرے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اب بنیادی حقوق اور آزادی رائے کا ایک ایسا دائرہ کار طے ہوا ہے جو شہریوں کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ کارپوریٹ سیکٹر اور اس کی ہمنوا ریاست کے باہمی مفاد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ چنانچہ بہت سے ملکوں میں بظاہر جمہوری حکومتیں قائم ہیں، لیکن یہاں تک حکمران، خاص طور سے وہ جو دائیں بازو کی پاپولر سیاست کے دوش پر ابھرے ہیں، تنقیدی اور اختلافی نقطہ نظر کو سختی سے کچلنے کی روش کے حامل بن چکے ہیں۔ گزشتہ 1 عشرے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں آزادی اظہار اور صحافت کی آزادی پر کیا گزری ہے، اس کا اندازہ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ فریڈم ان دا ورلڈ کے اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ماضی کے آزاد اور لبرل معاشروں کی حکومتیں بھی اب تحکم مزاج حکومتوں کی طرح میڈیا سے معاملہ کر رہی ہیں۔ یورپ اور ایشیا کے 93 ملک کم و بیش یہی رجحان ظاہر کر رہے ہیں کہ ان میں جمہوری آزادیوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے اور میڈیا کی آزادی کو مختلف شکلوں میں محدود کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے پیش نظر ملکوں میں 19% ملک ایسے ہیں جہاں پچھلے 5 برسوں میں میڈیا کی آزادی ماضی کے مقابلے میں واضح طور پر کم ہو چکی ہے۔ حکومتوں اور کارپوریٹ میڈیا کے درمیان سمبند کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حکومتیں ایسے اداروں کو میڈیا کے لائسنس دیتی ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور بدلے میں ان سے ان کی سرپرستی حاصل کریں۔ ہنگری میں 80% میڈیا ان اداروں کی ملکیت ہے جو حکومت کے حلیف ہیں۔ حکومتی سرپرستی ہی میں میڈیا گروپوں کی اجارہ داریاں بھی فروغ پا رہی ہیں۔ معروف امریکی سیاستدان برنی سینڈرز نے اپنی کتاب میں امریکہ کی صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1983 میں امریکی میڈیا کا 90% ملک کی 50 بڑی کارپوریشنوں کے کنٹرول میں تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 6 بڑی کارپوریشنیں ہیں جو امریکہ کی 90% ابلاغ عامہ کی صنعت کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ ان کارپوریشنوں میں کام کاسٹ، نیو کاپ، ڈزنی، وائی کام، ٹائم ورنر اور CBS کے نام شامل ہیں۔ کارپوریٹ میڈیا کے ذریعے جو مواد دکھایا یا شائع کیا جاتا ہے اس کا انتخاب عوام کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ مختلف گروہی اور کاروباری مفادات کو سامنے رکھ کر یا ریاست کے اوپر تصرف رکھنے والے افراد اور اداروں کے مفادات کے پیش نظر طے کیا جاتا ہے۔ آج جو کچھ اخبارات اور چینلوں کے ذریعے سامنے آتا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت غیر حقیقی اور غیر واقعی محسوس ہوتا ہے جو دراصل بتائے جانے اور دکھائے جانے کے لائق ہے۔ آج میڈیا ان سینکڑوں موضوعات کی طرف توجہ نہیں دیتا جو عوام کے لیے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ ان میں غربت اور بے روزگاری کا موضوع ہے، سیاست میں دولت کی عملداری کا موضوع ہے، محنت کشوں کی تنظیم کاری ہے، خواتین، ٹرانسجینڈرز اور معاشرے کے دوسرے پسے ہوئے حلقے ہیں، ماحولیاتی تنزلی ہے۔ یہ سب وہ موضوعات ہیں جو عوام کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن پر آزاد تحقیق
کی جا سکتی ہے، تنقیدی خیالات پڑھنے والوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں، اور پھر ان موضوعات کے حوالے سے احتجاج پیدا ہونے پر ان احتجاجی آوازوں کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا، لہٰذا یہی بھی ثابت بھی ہو رہا ہے کہ آزادی اظہار کے اتنے وسیع میدان کھل جانے کے باوجود اظہار کو آزادی میسر نہیں ہے۔ آج آزادی اظہار کی راہ میں جو دوسری سب سے بڑی رکاوٹ حائل ہے وہ مختلف ملکوں کے عسکری ادارے ہیں، جو سیاسی اداروں پر یا تو مکمل غلبہ رکھتے ہیں یا ان پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہیں۔ جن ملکوں میں جمہوریت کا پودا پروان ہی نہیں چڑھ سکا، وہاں کا کیا ذکر کیا جائے۔ گزشتہ 3-4 عشروں میں دنیا کی بڑی اور معروف جمہوریتوں میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور وار انڈسٹری کا عمل دخل ماضی سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ ادارے ریاست کے انتظامی، معاشی اور سماجی کاموں میں عمل دخل کے حامل بن چکے ہیں، بلکہ اب جبکہ اطراف و اکناف میں گلوبلائزیشن کا دورہ ہے، یہ ادارے اقتصادی پالیسیوں کے بنانے اور ان کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حکومتی اداروں کے ذریعے یا براہ راست طور پر بھی میڈیا اور میڈیا کے مالکان تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قارئین اور ناظرین تک جو چیز پہنچے وہ ان کے طرز فکر اور تصورات کی آئینہ دار ہو۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے قومی وحدت کا بیانیہ بھی تشکیل دینے کا کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ چنانچہ اگر یہ تعلیمی نظام اور نصاب سازی میں کردار کے جویا ہوتے ہیں، تو دوسری طرف ان کی کوشش میڈیا کو اپنے ارادوں اور تصورات کا مظہر بنانا بھی ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور قابل ذکر رجحان بہت تیزی سے مختلف ایسے ملکوں میں پروان چڑھ رہا ہے جہاں ذرائع ابلاغ کو کارپوریٹ سیکٹر اور حکومتی اداروں کے توسط سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں بہت سی ایسی فلمیں دیکھیں جن کو ہم نے برطانیہ کی فلم ساز کمپنیوں اور ہالی ووڈ کا شاہکار تصور کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں بنائی گئی ان فلموں میں امریکہ اور اس کے حلیف ملکوں کی جرمنی اور جاپان پر بالادستی دکھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور جنگ عظیم کے زمانے کے بہترین جنگی ساز و سامان کا سہارا لیا جاتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہالی ووڈ اور پینٹاگن کے درمیان ایک بڑا گہرا رشتہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ برطانوی کمپنیوں اور وہاں کی وزارت دفاع بے حساب سرمایہ اور جنگی ساز و سامان کے اشتراک سے، اور دوسری طرف ہالی ووڈ کی بہترین ٹیکنالوجی پینٹاگن کی جدید جنگی مشینری کے ساتھ مل کر مغرب کی بالادستی کا وہ بیانیہ ساری دنیا کو دکھا رہی ہے جو ویئر ایگلز ڈیئر، دا برج آن ریور کوائے، دا گریٹ اسکیپ، دا گنز آف نیورون جیسی فلموں کا موضوع بنا تھا اور ہم نے اپنے بچپن میں بہت شوق سے دیکھا تھا۔ یہ تو اب سے کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ اب اکثر ملکوں کے ہالی ووڈ اور پینٹاگن باہمی اشتراک سے وہ فلمیں اور نغمے مشتہر کر رہے ہیں جو ان کے لیے مفید مطلب ہیں۔ یہ قوموں کو ایک خاص ڈھب پر ڈھالنے کے ذرائع ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو آزادانہ طور پر سوچنے اور اپنی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو تخلیقی تجربات سے ثروت مند کرنے سے باز رکھنا ہے۔ یہ معاشروں کی تکثیریت اور تنوعات اور ان کی ڈائیورسٹیز کے انکار کی کوشش ہے۔ اس کا ہدف شہریوں کو اپنے بنیادی حقوق سے لطف اندوز ہونے سے روکنا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو آج دنیا کے بیشتر ملکوں میں آزادی اظہار کے تصور کو داغدار کیے ہوئے ہیں۔ غرض نیو لبرل معیشت نے سیاسی حقوق کے تصور کو پس پش ڈال کر اقتصادی ترقی کے پروجیکٹ کو انسان کا مقصد اولین بنا دیا ہے۔ یہ بھی نظر آتا ہے کہ دنیا بھر میں دائیں بازو کی سیاسی جمعیتیں ریاستوں میں سیاسی اقتدار پر فائز ہیں۔ انہی جمعیتوں میں سے بہت سی دائیں بازو کے پاپولزم کی نمائندگی کرتی ہیں۔ قومی ریاستیں جو بحیثیت مجموعی اس نیو لبرل اکانومی کے دائرے میں رہ کر ہی کام کر رہی ہیں، اپنی آپس کی مقابلہ آرائی اور کمپٹیشن کے لیے دو چیزوں پر انحصار کر رہی ہیں: معاشی دور میں آگے بڑھنے کی کوشش اور عسکری اور فوجی طاقت پر ماضی کے مقابلے میں زیادہ توجہ اور انحصار۔
یہاں تک کہ عالمی طاقتیں ہی نہیں بلکہ ترقی پذیر ملک، خواہ وہ ہندوستان ہو یا پاکستان، مشرق وسطیٰ کی حکومتیں ہوں، ترکی ہو، یورپی ممالک ہوں، غرض ہر جگہ قومی بیانیے عسکریت پسندی کی اتنی بڑی خوراک کو اپنے اندر سمو کر لوگوں کے ذہنوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی۔ یہی دو بڑے عوامل ہیں جن سے آج کا ہمارا قومی منظرنامہ بھی مرتب ہوا ہے۔ آج آزادی اظہار اور صحافت کی آزادی کو جو سب سے بڑے چیلنج درپیش ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر اور عسکریت سے پر قومی ریاستی بیانیے ہیں جو شہریوں کے حق اظہار اور اطلاعات تک رسائی کے ان کے بنیادی حق کی راہ میں مزاحم ہیں۔ ماضی سے موازنہ کر کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب سے 40 سال پہلے جو جنگ لڑی گئی تھی آج اس سے بڑی جنگ کی صورتحال درپیش ہے۔ منی نیازی کا شعر ذہن میں آتا ہے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ انسانی حقوق، شہری آزادیوں اور خاص طور سے صحافت اور دیگر ذرائع ابلاغ کو دنیا بھر میں جس معاندانہ صورتحال کا سامنا ہے اس کی ایک بڑی مکمل تفسیر پاکستان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ گزشتہ 30-40 برسوں میں ہمارے ذرائع ابلاغ کے منظرنامے میں نت نئے تادیبی اور تعزیری عناصر نے جگہ پائی ہے۔ کئی قوانین اور ریگولیٹری اتھارٹیز کے ذریعے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ ریگولیٹری اتھارٹیز سے متعلق قوانین کے مقاصد بظاہر بڑے عرفہ رکھے گئے، مثلاً اطلاعات کی آزادانہ ترسیل، احتساب، شفافیت اور اچھے طرز حکمرانی کو یقینی بنانا، اور اخبارات و جرائد اور نیوز ایجنسیوں کے ڈکلیریشن کے حصول کو آسان بنانا وغیرہ وغیرہ۔ مگر عملاً ان اتھارٹیز نے ذرائع ابلاغ پر ریاستی گرفت کو مضبوط بنانے کا کام کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سبجوگیٹ کرنے کے طریقے بھی ایجاد ہوئے ہیں۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے ادوار میں اخبارات و جرائد کے ڈکلیریشن منسوخ کیے جاتے تھے اور صحافی پس دیوار زندہ دھکیل دیے جاتے تھے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ان ہتھ کنڈوں کے علاوہ سینسرشپ کا سخت ترین نظام وضع ہوا۔ اب سینسر کے لیے آنے والی کاپیوں سے ناقابل قبول خبروں کو اکھاڑا جانے لگا، گویا دستیاب خبریں غائب کر دی جاتی تھیں۔ زمانہ آگے بڑھا ہے اور اب خبریں ہی نہیں، صحافی اور رپورٹر بھی غائب ہونے لگے ہیں۔ جبر کے اس نظام کو بہت طاقت فراہم کی ہے مالکان اخبارات نے۔ انہوں نے خود پر آنے والے پریشر کو ادارے سے وابستہ صحافیوں اور رپورٹروں کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ حال ہی میں پروفیسر توصیف احمد خان اور ڈاکٹر عرفان عزیز نے پاکستان میں میڈیا کا بحران نامی اپنی کتاب میں گزشتہ 10-15 برسوں میں اخباری اداروں کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی بہت سی تفصیلات درج کی ہیں۔ کس طرح ملازمین کو مہینوں تنخواہوں سے محروم رکھا گیا، کس طرح بغیر کسی نوٹس کے ملازمین کو برطرفی کے پروانے تھمائے گئے، کس طرح بعض اخباروں نے بعض شہروں کے اپنے ایڈیشن اچانک بند کر کے سارے عملے کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ آج ریاست کا جبر، اداروں کی قوت قاہرہ اور کارپوریٹ سیکٹر کی ریشہ دوانیاں آزاد صحافت کے سروں پر لٹکی ہوئی وہ تلواریں ہیں جن کی دھار تیز سے تیز تر ہو رہی ہے۔ ماضی میں آزادی صحافت کے لیے آواز اٹھانے والے باشعور اور باہمت صحافی ان چیلنجوں کا سامنا کرتے اور مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ ماضی میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ انہی کاوشوں کا نتیجہ تھیں، مگر آج کچھ یوں نظر آتا ہے کہ ایک فریق پوری تیاری کے ساتھ، مکمل صف بندی کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے، اس کے ہتھیار نئے ہیں اور تسلط کے اس کے عزائم بھی قوی تر ہیں۔ دوسرا فریق ابھی میدان میں نہیں اترا۔ کبھی کچھ یوں نظر آتا ہے کہ فیض صاحب کے بقول وہ تیرگی ہے رہے بتا میں، چراغ رخ ہے نہ شمع وعدہ، کرن کوئی آرزو کی لاؤ کہ سب در و بام بجھ گئے ہیں۔ لیکن پھر انفرادی مزاحمت کی بڑی روشن اور جرأت مندانہ مثالیں بھی سامنے آنے لگتی ہیں۔
البتہ مزاحمت کا اجتماعی ماحول کہ جس کو ایک تحریک کہیں وہ وجود میں نہیں آ رہا۔ ہیروز کا انتظار تو عبث ہے، لیکن مثالیوں سے تو روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، اور مثالیے کم نہیں ہیں۔ منہاج پڑھنا، نثار عثمانی اور احفاظ الرحمان کے علاوہ مارشل لاء کے دور میں ملٹری کورٹ سے کوڑوں کی سزا پانے والے صحافی ہوں، یا PFUJ اور ایپنک کے پلیٹ فارموں سے آزادی صحافت کے پرچم کو بلند رکھنے والے سینکڑوں صحافی اور اخباری کارکن، یہ سب مثالیے ہی تھے، اور ان کی دی ہوئی روشنی میں راستے آج بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اب جب کہ الیکٹرانک میڈیا، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل اور جدید ترین ٹیکنالوجی نے آزادی اظہار کی خواہش کو بے کنار بنا دیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی آزمائش کو بھی دوچند کر دیا ہے، تو جدوجہد کے ایک نئے عہد نامے کی بھی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ عہد نامہ کیا ہو، اس کو ترتیب کیوں کر دیا جائے، اس پر عمل کی راہیں کیسے متعین ہوں، ایک پرہیبت ریاستی اور کاروباری جارحیت کے آگے بند کس طرح باندھے جائیں، یہ آج آزادی صحافت اور شہری آزادیوں کے مقاصد کو لاحق سب سے بڑے سوال ہیں۔ ان سوالوں کے جواب ہی پر ہمارے تہذیبی و تخلیقی سفر کے تسلسل اور ہمارے تمدن کے ارتقاء کا دار و مدار ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، آپ نے بہت ہی جامع اور پرمغز مقالہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے صرف اپنے مقالے میں پریس یا جرنلزم کی پابندیوں کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پوری میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کو ایک خاص بیانیے کی طرف ڈالا جاتا ہے، بس جس میں فلمیں بھی شامل ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا، کچھ نام بھی جو ہم سب کو یاد ہیں، اور کس طرح سے جنگوں کو گلوریفائی کیا گیا ہے، یعنی جنگوں کو اور جنگجوؤں کو فلموں کے ذریعے، نصابی کتابوں کے ذریعے، تو یہ بھی ایک طرح سے لوگوں کو ریاستی بیانیے کی پروموشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو اب بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی ایک فلم بنی ہے جس کا بڑا چرچا ہے، کشمیر فائل کے نام سے بنائی گئی ہے، یعنی اب وہاں پر بھی انڈیا میں بھی اس طرح کی فلمیں اور TV پروگراموں کو باقاعدہ نفرتوں کو پھیلانے اور پروان چڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی اس میں کم نہیں ہیں۔ ہم نے بھی تاریخ کو مسخ کرنے کا صحرا اپنے سر لے رکھا ہے۔ 1971 کی پوری تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، 1971 کی تاریخ کو غلط طریقے پر پروگراموں میں پیش کیا جا رہا ہے، TV کے ڈراموں میں، فلموں میں، یہ بھی ایک طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ ایک خاص راستے پہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ خیر، ہمارے پاس اتنا وقت کم ہے، ہمارا پلان تو یہ تھا کہ ابھی ہم جو ہے وہ ایک اور نظم تیار کی ہے وہ دکھاتے، لیکن چونکہ آسما شیرازی کا پروگرام ایک شروع ہونے والا ہے، وہ مصروف ہیں، تو ہم نے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ پہلے ہم ایوارڈ دیں گے اور ایوارڈ کے بعد پھر وہ نظم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایوارڈ کا اناؤنس کرنے سے پہلے میں اس طریقہ کار کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایوارڈ کس طرح سے دیے گئے۔ اس کے لیے ظاہر ہے بنیادی انیشیٹو تو احفاظ صاحب کی فیملی کا تھا، جس میں بنیادی کردار جو ہے وہ مہناز رحمان نے اور ان کے بیٹے رمیز نے ادا کیا، اور ایک 9 ممبران پر مشتمل، 9 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے نومینیٹ کریں، جیسے ہوتا ہے طریقہ کار، کہ آزادی صحافت کے لیے جن لوگوں نے جدوجہد کی ہے ان میں سے کس کو ایوارڈ دیا جائے۔ تو اس کمیٹی نے، پہلے میں اس کے نام بتا دوں کہ اس کمیٹی میں 9 ممبران کون تھے۔ اس میں آرٹس کونسل کے صدر جناب احمد شاہ صاحب، اور ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب، ان کا بھی تعلق آرٹس کونسل سے ہے، حارث خلیق صاحب، کرامت علی صاحب، خادم ناظر محمود بھی اس میں شامل تھا، اور نور الہدا شاہ اس میں شامل تھیں، ڈاکٹر سید جعفر اس میں شامل تھے، شہناز احد اس میں شامل تھیں۔ میں کوئی نام بھول نہ گیا ہوں، بعد میں پھر مسئلہ ہوگا، اس لیے میں اس کو دوبارہ سے دیکھ لوں۔ احمد شاہ صاحب، ایوب شیخ صاحب، حارث خلیق، کرامت علی، ناظر محمود، نور الہدا شاہ، شہناز احد، سید جعفر اینڈ توصیف احمد خان صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، تو اچھا ہوا میں نے پڑھ لیا۔ یہ 9 لوگ اس میں شامل تھے، اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ ہم نے گزارش کی کہ ہر کمیٹی کا رکن جو ہے وہ 3 نام پروپوز کریں،
اور اس میں سے جو اور یہ بھی طے کیا گیا کہ 2 ایوارڈ دیے جانے ہیں. ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہوگا، یعنی جنہوں نے ایک زندگی گزاری ہے ملک میں اظہار رائے کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اور خطروں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنے اس مشن یا اس جد و جہد کو جاری رکھا ہے. تو وہ جس کو ہم لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک نسبتاً سینئر لوگوں کے لیے، سینئر ہمارے جو صحافی یا لکھنے والے قلمکار ان کے لیے. اور دوسرا کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ایک ایوارڈ کو ہم نام دیں گے کنٹمپریری یا جدید، نسبتاً جو جوان یا نوجوان صحافی ہماری جد و جہد میں شامل ہیں اور وہ بھی خطروں کی پرواہ کیے بغیر جد و جہد کر رہے ہیں. تو سب نے جو ہے وہ 3 نام دیے، اور اس کے بعد یہ 2 الگ الگ کیٹیگری میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ کمیٹی کے ارکان نے ووٹ دیے تھے ان کو اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا. تو لائف ٹائم اچیومنٹ کے لیے عمر جلیل صاحب کو منتخب کیا گیا، اور کنٹمپریری ایوارڈ کے لیے آسمہ شیرازی صاحبہ کو منتخب کیا گیا. اب اس اعلان کے بعد اب میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں جن کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے ان کا تھوڑا سا تعارف، عمر جلیل صاحب کا تعارف ڈاکٹر ایوب شیخ کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آسمہ شیرازی کا تھوڑا سا تعارف کرانے کی کوشش کروں گا. آسمہ شیرازی کسی، ویسے تو کہا یہی جاتا ہے کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 20-22 سال پہلے ایک نوجوان خاتون ٹی وی کے پردے پہ نمودار ہوتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے اتنی ساری اس سے پہلے بھی خبریں پڑتی رہی ہیں، ان میں کیا خاص بات تھی، لیکن بہت جلد یہ پتہ لگ گیا ناظرین کو کہ بہت خاص بات تھی. اور وہ خاص بات کیا تھی؟ وہ خاص بات صرف ان کے گفتگو کرنے کا انداز نہیں تھا یا پڑھنے کا انداز نہیں تھا، وہ ان کا حقائق کو جاننا، اور گو کہ یہ دعوے بھی سارے ہی صحافی کرتے ہیں، لیکن حقائق کی تہہ تک پہنچنا اور معاشرے کے جو تضادات ہیں، معاشرے کے جو بنیادی تضادات ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو اجاگر کرنا، اور بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے ہوئے جو اقتدار کے اصل مراکز ہیں ان کو بے نقاب کرنا، تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت کا ایک بالکل واضح اور روشن چہرہ سامنے آئے. اور یہ آسمہ شیرازی کا ہمارے جو نوجوان صحافی پچھلے 20-25 سال میں سامنے آئے ان میں ان کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. انہوں نے پاکستان کے تقریباً تمام بڑے ٹی وی چینلز میں کام کیا. آغاز تو پی ٹی وی سے کیا تھا، لیکن جب انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد یہ فوری طور پر ہی آ گئی تھیں. یہ خود کہتی ہیں کہ ان کو پڑھنے لکھنے کا خاصا شوق تھا، نہ صرف ادب شاعری بلکہ تاریخ بھی، اور فیض کے سارے سخن ہمارے ان کا پسندیدہ مجموعہ کلام بھی ہے، یہ کہتی ہیں. تو انہوں نے بہت جلد جو ہے وہ جو چیزیں انہوں نے سیکھیں ان کو عوام کے سامنے پیش کرنے میں وہ ساری حدیں عبور کر لیں کہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں صحافی جو آرام پسند صحافی ہیں وہ عبور نہیں کرتے. آرام پسند سے مطلب مجھے وہ یاد آ رہا ہے، ایک قول کسی کا ہے، وہ ویسے تو حضرت علی سے منسوب کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے انہی کا ہو. ایسا ہوتا ہے کہ ایک قول بہت سے لوگوں سے منسوب کیا. وہ قول اس طرح سے ہے کچھ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور آرام سے بھی ہو تو اپنے آپ سے ایک بار پھر پوچھو کہ کیا تم واقعی حق پر ہو. تو یعنی یہ دو چیزیں ساتھ چلتی نہیں ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں اور آپ بڑے آرام سے بھی ہیں، یہ چیزیں چلتی نہیں. تو آسمہ شیرازی نے جو راستہ انتخاب کیا، جو منتخب کیا، وہ آرام کا راستہ نہیں تھا. وہ حق پر تھیں تو حق پر رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بے آرامی کو قبول کیا، اور وہ بے آرامی ان کو کہاں کہاں لے گئی. ان کا شاید سب سے پہلا اور بڑا کارنامہ یہی تھا کہ وہ شاید ان پہلی خواتین صحافیوں میں سے تھیں جو جب 2005 کا زلزلہ آیا ہے تو بالا کوٹ اور دوسرے جو زلزلہ زدہ علاقے تھے ان میں یہ فوری طور پر پہنچیں، اور انہوں نے کئی ہفتے وہاں گزارے اور لائیو کوریج وہاں جو زلزلے کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں، جو متاثرین کا حال تھا، وہ سارا انہوں نے براہ راست نشر کیا. یہ ان کا پہلا تھا. اس کے بعد 2006 میں تو یہ اور آگے گئیں. لبنان کی میں جو اسرائیل نے جو حملے کیے اس کو لبنان اور اسرائیل کی جنگ کہا جاتا ہے اگین میڈیا میں، ویسٹرن میڈیا میں، لیکن ہوتا یہ یک طرفہ ہے.
تو وہ اسرائیل کی جو بمباری اور اسرائیل کے جو حملے لیبنان پہ تھے اس کی کوریج کے لیے یہ خود وہاں پر گئیں، اور اس طرح یہ پاکستان کی پہلی جنگی نامہ نگار جس کو وار کورسپونڈنٹ کہتے ہیں خاتون وہ بنی، اور انہوں نے وہاں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ایک بہت اچھے صحافی کی طرح وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کی۔ اگلا ان کا کارنامہ جو ہے وہ 2007 میں ہوا، جب ان کے پروگرام پر جو ہمارے اب تک کے آخری فوجی عامر گزرے ہیں جنرل، اب تک کے آخری میں کہہ رہا ہوں، یہ ذرا خیال رہے، اب تک کے آخری، آگے کا پتہ نہیں ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، تو جنرل پرویز مشرف نے جن لوگوں کے پروگرام پہ پابندی لگائی جیسے حامد میر وغیرہ، اس میں ان کا پروگرام بھی تھا، جس پر وہ جب ایمرجنسی لگائی گئی تھی 2007 میں جنرل مشرف کیونکہ وہ چمٹے رہنا چاہتے تھے اقتدار سے، تو اس میں ان کا بھی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو ہمارے تو وہ سارے ہیرو ہیں، سارے رول ماڈل ہیں، سارے مثالیے ہیں جو عامروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور جنہوں نے جن پر جو اتنے خطرناک ثابت ہوئے کہ جن پر عامروں نے پابندی لگانے کی کوشش کی، وہ سارے ہمارے مثالیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو اس وقت یہ آسمہ جو ہیں وہ اس میں آئیں۔ اس کے بعد 2008 میں، یعنی بس جس کو کہا جائے نا کہ ایک کے بعد ایک انہوں نے جو ہے وہ مار کے سر کیے، اور اس کے بعد پھر یہ سوات میں 2008 اور 9 میں جو ڈسپلیسڈ پیپل یا جس طرح جو کچھ بھی ہوا، طالبان، وہ طالبان جو آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ طالبان اچھے طالبان ہیں، وہ طالبان کہ جنہوں نے آپ کے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا، ہزاروں لوگوں کو مارا، ان کے خلاف جو آپریشن کیا گیا، یہ وہاں سوات میں گئیں، اور سوات میں اس کی ساری کوریج انہوں نے وہاں سے لائیو پیش کی۔ اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں ان کو بین الاقوامی ایوارڈ بھی ملے۔ 2014 میں ان کو پیٹر میکلر ایوارڈ کریجس اینڈ ایتھیکل جرنلزم پہ انٹرنیشنل ایوارڈ، جو کہ بہت بڑا ایوارڈ سمجھا جاتا ہے، وہ ان کو دیا گیا۔ اور اس کے بعد پچھلے 5 سال میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ ان صحافیوں میں سے ہیں جن کو متواتر جو ہم نے پچھلے دیکھا 3-4 سال میں، جس طرح کی بد تہذیبی، بد زبانی، بد کلامی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے جو وزراء نے کی، ہمارے خود وزیر اعظم نے کی، جس طرح سے نام لے لے کر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، تو آسمہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ان جرأت مند اور حوصلہ مند صحافیوں میں شامل ہیں کہ ان تمام حملوں کے باوجود، ان تمام حتیٰ کہ گالیاں تک دی گئیں، ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ثابت قدم رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف ٹی وی پر نہیں آئیں بلکہ انہوں نے تحریری طور پر بھی چیزیں پیش کیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل کتنے سارے اینکر ہیں، سینئر اینکر بلکہ، کیونکہ آج کل کوئی جونیئر پیدا ہی نہیں ہوتا، آج کل لگتا یہ ہے کہ سارے صحافی اور اینکر سینئر ہی پیدا ہوتے ہیں، آپ کو جونیئر کوئی نہیں ملے گا۔ تو جتنے ہمارے سینئر اینکر ہیں وہ کوئی ایک پیراگراف بھی نہیں لکھتے کبھی، نہ لکھنے کی صلاحیت ہے کیونکہ لکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو طریقہ واردات یہ ہے کہ جی 4 مرغے جمع کرو، مرغے لڑاؤ اور سینئر اینکر بن جاؤ۔ لیکن آسمہ شیرازی جو تھیں وہ ان میں سے نہیں تھیں، انہوں نے لکھا، اچھا لکھا، اب بھی کالم لکھ رہی ہیں، اور خاص طور پہ ان کے وہ کالم تو بہت ہی مشہور ہوئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب جتنے بھی جادو ٹونے کر لو، جتنی بھی پتلیاں ٹانگ لو، اب جو ہے وہ چیزیں آگے نکل گئی ہیں، اور جس پر سب جو ہے وہ بڑے جذبیز ہوئے اور بڑا شور مچایا۔ کہا تو بہت کچھ جا سکتا ہے لیکن وقت کی کمی ہے، اس لیے اس تعارف کے بعد میں گزارش کروں گا جو لوگ ایوارڈ دیں گے، آسمہ شیرازی تو اپنا ایوارڈ کیونکہ وہ خود آ نہیں سکیں سیاسی صورتحال کی وجہ سے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ احمد شاہ صاحب ان کی جگہ ان کے بیہاف پر ان کا ایوارڈ لیں گے، اور ایوارڈ دینے کے لیے میں گزارش کروں گا غازی صلاح الدین صاحب سے، اگر یہاں موجود ہیں، تھے تو مجھے نظر آئے تھے غازی صلاح الدین صاحب، اور کیش ایوارڈ دینے کے لیے مہناز رحمان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور احمد شاہ صاحب ایوارڈ وصول کریں گے۔ لنچ بھی سارے مل کے کر رہے تھے، لیکن وہ جو صورت حال ہے آپ کو پتہ ہے، مطلب باز صاحب آپ بھی بار بار باہر جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکی، تو اس نے حکم دیا کہ میں وصول کروں۔ ٹھیک ہے جی
جی آپ اظہار خیال اگر کرنا چاہیں تو جی پلیز. جی ناظر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پہلے تو میری طرف سے بہت بہت معذرت سب کو, اور میں بہت خوش بھی تھی, مجھے بڑا اشتیاق بھی تھا کہ میں اس ایوارڈ کے لیے جاؤں گی بھی. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ تو بہت بہت شکریہ. میں بہت معذرت خواہ ہوں, میں آنا چاہتی تھی اور بہت دل و جان کے ساتھ آنا چاہتی تھی اور پوری تیاری کے ساتھ, لیکن کل شام سے جو پولیٹیکل شروع ہوا معاملہ سیاسی طور پہ بہت ہی زیادہ گھمبیر ہو گیا تھا. بلکہ ایک سٹیج پہ تو میں نے بتایا, احمد شاہ صاحب کو بھی بتایا اور رمیز کو بھی بتانے کی کوشش کی کہ ایمرجنسی تک کی جو خبریں تھیں, افواہیں تھیں, وہ خبریں بھی تھیں خیر, اور وہ بہت زیادہ صورتحال مجھے گھمبیر لگ رہی تھی. تو آج بھی بلکہ پارلیمنٹ ان سیشن ہے اور میں بس یہاں سے اٹھتے ہی وہاں جاؤں گی. تو آپ سب لوگوں سے میری بہت معذرت, لیکن میں آپ یقین مانیے کہ جسمانی طور پر وہاں موجود نہیں ہوں, مگر میں وہیں پہ موجود ہوں. سارے صبح سے میں اس تقریب کے لیے ہی خود کو جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھی ہوں, اور میری طرف سے خاص کر کے مہناز صاحبہ کو, رمیز کو, اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں, بہت معذرت کہ میں نہیں آ سکی. دوسرا بہت شکریہ جیوری کا, جس میں جناب احمد شاہ صاحب ہیں, ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب ہیں, حارث خلیق صاحب ہیں, کرامت علی صاحب ہیں, ناظر صاحب آپ ہیں, محترمہ نور الہدا شاہ صاحبہ ہیں, مہناز احد صاحبہ ہیں, سید جعفر احمد صاحب ہیں, اور جناب توصیف احمد صاحب. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے کہ سچی بات ہے کہ مجھ جیسی کم علم اور حقیر جو ہے وہ اسی چیز میں اتنے بڑے دانشوروں کی طرف سے اگر میرا نام انہوں نے سجیسٹ کیا اس ایوارڈ کے لیے, تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے. اور احفاظ الرحمان صاحب جو ہیں, ان کا بھی ان کے نام کا ایوارڈ مجھے ملنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اور پہلا ایوارڈ ملنا بھی کیونکہ ان کا یہ سلسلہ شروع ہے, یہ بھی میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. یہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ جو بھی احفاظ الرحمان صاحب کا جو ہم سنتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھا ہے, یا ان کی کتاب جو کہ سب سے بڑی جنگ کے حوالے سے ایک طالب علم کے طور پہ, ایک صحافی کے طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ کتاب اتنی نایاب کتاب ہے, اور ایک پوری جد و جہد جو ہے جس کے اندر سمٹی ہوئی ہے, اور انہوں نے تحریر کر کے میرا خیال ہے ہم جیسوں پہ بہت زیادہ ان کے لیے بھلائی کر دی ہے, ان کے لیے ان کو بہت سکھانے کی کوشش کی ہے, اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور رہنمائی بھی لے رہے ہیں ان سے کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ زندہ رہیں گے. اور جو ان کی ایک بحیثیت صحافی اس دور کے اندر جو ان کی رہنمائی ہے, آپ یقین مانیے میں آپ کو بہت مختصراً بتانے کی کوشش کروں گی کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ایسا لگ رہا تھا کہ جب اتنا زیادہ الزام اور اتنی زیادہ بہتان اور اتنا زیادہ آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید ہم جو آزادی اظہار کے اوپر بات کر رہے ہیں, یا جو ہم جمہوریت کے لیے بات کر رہے ہیں, یا جو ہم نظریے کے اوپر بات کر رہے ہیں, نظریہ جو کہ کسی بھی شخصیت کے لیے نظریہ ہوتا ہے, جو کہ آزادی کا نظریہ ہوتا ہے کسی کے لیے بھی, اس کی بات کریں تو شاید ہم پارٹی ہیں, ہم کسی جماعت کے پارٹی ہیں. ایسے دور میں اور ایسے وقت میں منہاج برنا صاحب ہوں, احفاظ الرحمان صاحب ہوں, نثار عثمانی صاحب ہوں, حسین نقی صاحب ہوں, ناصر زیدی صاحب ہوں, اور اگر میں کسی کا نام فراموش کر رہی ہوں, یہ سب لوگ جو ہیں یہ اتنی بڑی رہنمائی بن کے ہمارے لیے سامنے آئے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کو دیکھ کے ہم نے یہ سیکھا کہ آپ نے اپنی بات کہنی ہے, اور وہ کہنا ہے جو خود کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, وہ درست ہے اس وقت کے مطابق مقابلے میں, اس وقت دور کے جبر کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے, کیا کہ تاکہ تاریخ جو ہے اس کے کٹہرے میں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ مقروض نہ سمجھیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارا احتساب نہ ہو کہ اس وقت ہم کہاں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ملک کے اندر اتنی افراتفری تھی, جھوٹ کا بازار گرم تھا, جو ایک انسانی اور جو سیاسی حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے تھے. تو ایسے وقت میں کھڑے ہو جانا اور اس کو لکھنا, یہ انہی لوگوں نے سیکھا تھا, یہ ہمارا انہی لوگوں سے ہم نے سیکھا, اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے. یہ اگر یہ ساری مشعلیں ہمارے سامنے نہ ہوتی, اگر احفاظ الرحمان صاحب جیسے لوگ ہمارے سامنے نہیں ہوتے, تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا کہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں, اپنا سر اٹھا کے کھڑے رہیں, اور اس سارے جبر کو سہ کے اپنی بات کو کہتے رہیں. یہ بہت مشکل ہو جاتا. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے. جو آپ نے تھوڑا سا خود ہی بتا دیا کہ
ایک وقت جو اس وقت آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی مثلاً جو جنرل مشرف کے زمانے میں دیکھا اور پھر اس کے بعد پابندیاں لگیں اور پھر جسمانی دھمکیاں بھی، جسمانی طور پر جو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں، پھر آپ کو اور بہت آپ کے معاشی اعتبار سے آپ کے لیے جتنی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ تو ایک طرف رہ گئی. مگر گزشتہ 4 سال کے اندر خاص کر کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں 5 سال میں، گزشتہ 5 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر، میں یہ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ حفاظ الرحمان صاحب کا جو دور تھا وہ بہت کٹھن دور تھا، بہت مشکل دور تھا. ان کو جسمانی کوڑے بھی مارے جاتے تھے جو ہمارے سینئرز تھے، اور ان کے اوپر تازیانے بھی برسائے جاتے تھے، ان کے اوپر معاشی دروازے بھی بند کیے جاتے تھے. وہ دور بھی بہت مشکل تھا. لیکن میں اگر اپنا اس 5 سال کے دور کو دیکھوں تو میں کہتی ہوں کہ جسمانی تازیانے تو میرا خیال ہے کہ وہ سزا تو ہے، مگر روحانی تازیانے جس طرح سے برسانے کی کوشش کی گئی ہے پچھلے 5 برس میں، یعنی ہر روز روح کو گالم گلوچ کے ساتھ، بہتان کے ساتھ، فیک نیوز کے ساتھ، پروپیگنڈا کے ساتھ. اور میں ابھی مینا صاحبہ کو جو ڈاکیومنٹری میں سن رہی تھی جو وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ہر طرح سے جو ہے وہ اعصاب کی جنگ جو تھی نا وہ دور تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5 سال میں اعصاب کی جنگ جتنی زیادہ پاکستان کے صحافیوں کے اوپر رہی ہے، جتنی زیادہ ہم پہ رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم بھی کبھی کتاب لکھیں گے تو بتائیں گے کہ کس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس فزیکلی پامال کرنے کی کوشش کی گئی. میرے اپنے گھر پہ 2 دفعہ جو ہے وہ بریک ان ہوا اور 2 دفعہ لوگ کودے اور جس طرح سے مجھے ہراساں کرنے کی، میرے بچوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. پھر میرے جو یہ آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو بچوں کو اسکول میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا، تو یہ فزیکلی ہمارے ساتھ ہوا ہے. یہ اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا بہت بعد میں ہے آن دا ریکارڈ، یہ پہلے ہو چکا ہے. کبھی اس ہائیبریڈ رجیم کے اندر جو ہے وہ پنڈی سے کھیلا جاتا تھا، کبھی اسلام آباد سے کھیلا جاتا تھا، کبھی کہیں سے جو ہے وہ پریشرز آتے تھے، کبھی کہیں سے پریشرز آتے تھے. اور اگر آپ سوشل میڈیا اور میڈیا کو دیکھیں تو ہر صبح ایک نئی کیمپین. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر میرے خلاف مذہبی کارڈز بھی استعمال ہوئے ہیں، میرے خلاف مجھے ہر طرح سے ولنریبل بنانے کی جو ہے وہ کوشش بھی کی گئی ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے گھر پہ جس طرح سے 2 دفعہ جو ہے وہ اس کا بریک ان ہوا ہے. پھر اسی طرح سے جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. فیک نیوز، پروپیگنڈا، اور کسی بھی صحافی کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر دیا جائے، اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کو چیلنج کر دیا جائے، اس کی جو آنیسٹی ہے اس پہ سوال اٹھانے کی کوشش کی جائے. آپ ریاست کا مقابلہ کس حد تک کر سکتے ہیں؟ آپ حکومتوں کا مقابلہ کس حد تک کر سکتے ہیں؟ تو ان 5 سالوں کے اندر یہ ہر روز آپ یقین کیجئے کہ میں صبح اٹھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ صبح ایک نئی چیز میرے خلاف جو ہے وہ ہو رہی ہوگی. یہاں تک کہ یہاں میں پہلی بار بتا رہی ہوں، یہاں تک کہ بہت سے دوستوں نے کھانوں پہ بلانا چھوڑ دیا، اپنے فنکشنز پہ انوائٹ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ حکومت وقت کو یہ پسند نہیں تھا، ریاست وقت کو یہ پسند نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہاں پہ جائیں. تو یہ جو ایک آئسولیشن ہے، یہ ایک آئسولیشن میں کرنے کی کوئی ایک سوشل بائیکاٹ جو کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ہر روز یہ سوچ آتی تھی کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں، سرنگوں ہو جائیں، سرنڈر کر دیں، چپ کر جائیں، جو یہ کہتے ہیں وہ بات مان لیں، جو یہ لکھوانا چاہتے ہیں شاید وہ لکھ لیں، جو یہ کہلوانا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں. یہ روز جنگ ہوتی تھی یہ بات، یہ اپنے اندر ایک لڑائی ہوتی تھی کہ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو مشکل نہیں ہوگا، بریفنگز میں ہم جا سکیں گے، ہمیں بھی جو ان کیمرہ بریفنگز ہے اس میں بلایا جا سکے گا، جو بڑے بڑے لوگوں کو اپنے کلب میں بٹھا کے جو بڑے بڑے لوگ ان کو بلاتے ہیں اس میں ہمیں بھی شامل کیا جائے گا، ہمارے پروگراموں کا بھی بائیکاٹ نہیں ہوگا، ہمیں بھی اچھے جو ہے وہ انٹرویوز بھی مل جائیں گے، باقی چیزیں بھی. یہ سب روز یہ سوچ آتی تھی روز کہ کیا ایسا ہونا چاہیے، اگر ایسا کر دیں تو بہت پذیرائی ہوگی ان تمام طاقتور حلقوں کے اندر جہاں پہ ہمیں بند کرنے کی، ہمیں بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پہ ہمیں روز جہاں سے ہمارے لیے جو ہے وہ گالم گلوچ کے آرڈرز جاتے ہیں، جہاں روز ہمارے لیے ہیش ٹیگ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں روز ہمارے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلانے کی کوشش کی جاتی ہے.
اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایک ہراساں کرنے کا ایک پورا جو چیک تھا وہ ان 4 یا 5 سالوں کے اندر ہم نے اس کو فیس کیا ہے. اور قصور کیا تھا؟ قصور اس لیے تھا، یہ تھا کہ ہم ون سائیڈڈ ریجمنٹل جو سوچ ہے اس کو ہم بیان نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ آپ لکھ دیں، بس اس کے علاوہ اپنے دوسری طرف کا پوائنٹ ویو آپ نے پیش نہیں کرنا. آپ اگر جمہوریت پسند ہیں، اگر آپ آئین پسند ہیں، اگر آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اگر آپ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، میں نظریہ پاکستان کی بات نہیں کر رہی، میں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بات کر رہی ہوں جو اس نظریے سے بہت بڑا ہے. اور وہ نظریہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا ان تمام چیزوں کی صورت میں، جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی کا، انہوں نے بتایا پاکستان کے اندر آزادی صحافت کا، اظہار رائے کا، مذہبی آزادی کا، انسانی حقوق کا، یہ سب جو چیزیں تھیں یہ گائیڈ لائن ہمیں بابا قوم نے پرووائڈ کی تھی اور ہم اس کے محافظ ہیں اس آئین کے تحت جو پاکستان کا آئین اس وقت موجود ہے. اور یہ وہ تھا جس کی وجہ سے ہم پہ بار بار اٹیک کیے جاتے تھے کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں، اور وہ ایک مخصوص سوچ، یکساں نصاب کا زمانہ تھا، یکساں سوچ کا جو زمانہ یہ ہے، اس میں ایک وہ سوچ اپنائی جائے جس میں کہ تمام جو ذہن ہیں ان کو بند کیا جائے، ان کے دماغوں پہ خول چڑھا کے ان کو شاہ دولے کا چوہا بنایا جائے. وہ اپنے آپ سے مت سوچیں، وہ اپنی زبان سے مت کہیں، وہ اپنے الفاظ مت کہیں، وہ اپنے انداز میں مت کہیں، وہ اپنے لہجے تک کے اندر بھی تبدیلی لے کے آئیں. اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ میرے کالم کے اوپر یہ باقاعدہ یہ فیڈ بیک دیا گیا کہ آپ شروع کی 3 لائنیں مائلڈ کر لیں. اور پھر جو ایک کالم جو لکھا تھا کہانی بڑے گھر کی، جس میں کہ میں نے کسی کا نہ نام لکھا، میں ایک صحافی ہوں، بطور صحافی میں نے ایک خبر کو اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کی، اپنے انالیسس کو لکھنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو ہوا کہ مطلب میرے بائیکاٹ تو ابھی تک چل رہا ہے، لیکن جس طرح کے ہیش ٹیگ جو ہیں وہ چلائے گئے اور جو سب کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. 7 دن تک میں ٹرینڈ کر رہی تھی، ٹاپ ٹرینڈ کر رہی تھی، مگر بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت میں میرے خلاف تھے. مجھے ایک بات ضرور یہ کہنی ہے کہ وہ اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہونے والے چند لوگوں کے سامنے ہیج تھے، ان کی کوئی اوقات نہیں تھی. وہ جو چند لوگ میرے ساتھ اس وقت کھڑے تھے وہ میرے لیے بہت معنی رکھتے تھے. اور امام حسین علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ 2 لوگ کبھی نہیں بھولتے. اور ناظر صاحب آپ نے جیسے کہا کہ منسوب کیا جاتا ہے، یہ بھی شاید ان سے منسوب ہو، لیکن بہرحال ان کے نام سے ہی میں نے پڑھا ہے کہ 2 لوگ کبھی نہیں بھولتے، ایک جو کہ مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے جو مشکل میں ساتھ دیتے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے طاقت بن کے سامنے آئے، جو میرے لیے طاقت بنے. میرے بہت سارے ویورز، میرے بہت سارے پڑھنے والے، میرے بہت سارے جو مجھے حوصلہ دینے والے، انہوں نے اگر یہ حوصلہ افزائی میری نہیں کی ہوتی تو میں آج اپنے قدموں پہ شاید کھڑی نہ ہوتی، شاید میں اعصاب کی اس جنگ میں ایک ذہنی مریضہ کے طور پہ سامنے ہوتی. لیکن اگر میں اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ کھڑی ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے جنہوں نے کہ میرا ساتھ دیا ہے. اور آخری بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایوارڈ میری طاقت کا بہت بڑا، جسے کہنا چاہیے کہ میرے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے طاقت کا. یہ اس وقت میں میں یہ ضرور کہوں گی، اس وقت میں کہ جب ہر طرف سے جبر کا موسم ہے، جب ہر طرف سے جو ہے وہ تانے ہیں، ملامتیں ہیں، اور مزاحمتی صحافت جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھانے والے بھی بہت ہیں، مگر مزاحمتی صحافت بھی بہت جب ختم ہو رہی ہے تقریباً، تو میرا خیال ہے کہ اس ایک ایوارڈ نے مجھ جیسوں کو بہت زیادہ طاقت عطا کی ہے کہ ہم کھڑے رہیں اور ہم بات کریں، اپنی بات کریں. کیونکہ آپ چپ رہ کے بھی مر جائیں گے اور آپ بات کہہ کے بھی مر جائیں گے، آپ بول کے بھی مر جائیں گے. تو ہمیں بول کے مر جانا چاہیے، سچ بول کے مر جانا چاہیے اگر موت ہمارے لیے ہے. تو یہ ایک ایوارڈ میری طاقت بنا ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور میرے لیے آپ نے بہت بڑی ذمہ داری بھی مجھے دے دی ہے، کیونکہ اس ایوارڈ کے بعد مجھے اور زیادہ کیئرفل ہونا ہے. یوں سمجھیے کہ حفاظ الرحمان صاحب کے جو قلم کی جنگ ہے، وہ قلم کی جنگ مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے مجھے سونپی گئی ہے. تو میرے لیے یہ اور زیادہ بہت قیمتی ہو جائے گا کہ میں اس قلم کی حرمت کا جو ہے وہ خیال رکھوں، میں حفاظ الرحمان صاحب کا خیال رکھوں، میں اپنے جو سینئرز ہیں ان کا خیال رکھوں. حرمت لفظ
جو ہے اس کی پاسداری کا خیال رکھوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ میں کیوں اس وقت کراچی میں نہیں ہوں. تو لیکن آپ لوگوں کی رہنمائی, آپ لوگوں کی سپورٹ, آپ لوگوں کی جو مدد ہے وہ شامل حال ہوئی. تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اس قلم کا سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. غازی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, غازی صلاح الدین صاحب کا, جنہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے. اور احمد شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ باسمہ. آپ نے بہت جامع اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور یہ ظاہر ریکارڈ ہوا ہے. یہ ہمارے نہ صرف ریکارڈ میں موجود رہے گا بلکہ دوسرے آنے والے نئے صحافیوں کے لیے بھی آپ کی باتیں مشعل راہ رہیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری تمنا, دعا, خواہش ہے کہ آپ اسی طرح ثابت قدم رہیں, اور جو مشعل آپ نے عفا صاحب کی اٹھائی ہے وہ ہم سب کو اٹھانی چاہیے کسی نہ کسی طرح سے, اور ہم اپنی اپنی بے آرامیاں چھوڑ کے آپ کے ساتھ آپ کی جدوجہد میں شامل رہیں گے. تو بہت بہت مبارک اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو جی. تھینک یو. اجازت دیجیے گا. تھینک یو جی. تھینک یو. تھینک یو. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اب میں ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب سے, خواہش تو میری بھی ہو رہی ہے کہ میں عمر جلیل صاحب کے بارے میں خود کچھ کہوں. ایک اتنا بڑا نام, اور جن کی پوری زندگی لکھنے پڑھنے اور ایسی چیزیں لکھنے پڑھنے میں گزری جنہوں نے پوری نسل کو, بلکہ 2 نسلوں کو جھنجھوڑا ہے ان کی تحریریں پڑھ کے. ان کے سندھی کے افسانے اور اب تک جو ان کے کالم آ رہے ہیں وہ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ورنہ ڈاکٹر ایوب شیخ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ تعارف تو مجھے کرانا تھا. تو ایوب شیخ صاحب, آپ وہاں پر موجود ہوں گے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تعارف کرائیں, اور اس کے بعد پھر میں ایوارڈ کے لیے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ آئیں. ایوب شیخ صاحب, اوور ٹو یو. تمام شرکائے محفل کو اور احفاظ رحمان یادگاری کمیٹی کے تمام ممبران کو, اور خاص طور پر اس کی فیملی, آپی مہناز رحمان کو, رمیز کو, السلام علیکم. آج میں عمر جلیل صاحب کے گھر پہ موجود ہوں, اور عمر جلیل صاحب آج 85 برس کی عمر کے ہیں. 8 نومبر کو ہر سال اس کا یوم پیدائش آتا ہے, اور جب 1936 میں سندھ بامبئی پریزیڈنسی سے الگ ہو رہا تھا تو اسی سال جناب عمر جلیل صاحب روڑی شہر میں پیدا ہوئے تھے. روڑی شہر میں پیدا ہونے کے بعد اس کی جو مسلسل مائیگریشن ہے وہ آپ اس طرح سمجھیں کہ وہ متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے, پھر پاکستان میں پلے بڑھے, اور اس کے جو شوق ہیں وہ سب سے پہلے اس کا جنون کی حد تک جو شوق ہے وہ کرکٹ ہے. اس نے ایک دن دیکھا کہ حنیف محمد وہ اتنے بڑے کرکٹر ہیں جو 4 دن اسٹیج پہ پچ پہ رہ سکتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں شاید اس طرح کا بڑا کرکٹر نہیں بن سکتا, اور اس نے اپنے آپ کو کہا کہ کوئی اور فیلڈ جو ہے اس کو دیکھا جائے. پھر اس کو دوسرا کرکٹر بھاتا تھا, اور اس کو من کو بھاتا تھا امتیاز احمد صاحب. اس امتیاز احمد صاحب کو اس نے دیکھا کہ وہ ایئر فورس میں ہوتے تھے, تو اس نے کہا کہ چلو کرکٹ نہیں صحیح, ایئر فورس میں جاتے ہیں. ایئر فورس میں جانے سے پہلے ہی اس کی والدہ محترمہ نے, جو پونے سے تعلق رکھتی تھی, انہوں نے ویژولائز کیا کہ ایک دن ایئر فورس میں میرا بیٹا جائے گا, پائلٹ بنے گا, جہاز اڑائے گا, جنگ میں جائے گا, اس کا جہاز کہیں بھی یا تو خراب ہوگا یا جنگ میں وہ جہاز گر جائے گا, اور میرا بیٹا شہید ہوگا, اور میرے جیتے جی میں اپنے شہید بیٹے کو وصول کروں گی. تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, آپ ایئر فورس میں مت جائیں. پھر ان کے والد صاحب نے کہا کہ ماں آپ کا کار نہیں مانتی, دل آپ کا دوسری بات کہتا ہے, اب دل کو بھی چھوڑو, اماں کو بھی چھوڑو, اور کوئی اور کام کرو. پھر وہ نواب شاہ سے ہوتا ہوا سیدھا آ گیا این جے وی میں. پھر اس کو نواب شاہ درمیان میں آتا ہے, تو اس کو دوست مل جاتا ہے جو 5 سال چھوٹے ہیں, قمر شہباز. وہ سندھی کے اردو کے خود نامور لکھا بھی رہے ہیں مرحوم. قمر شہباز نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ لکھنا شروع کر دیں. تو
कमर शहबाज ने अब्दुल जलील काजी साहब को अमर के नाम पे मुतारफ कराया और वो अमर जलील उसी दिन से हो गए और 1960 से आज तक हैं। वो पाकिस्तान के वाहिद खुशनसीब लोगों में से हैं जो सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, जिनको सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। जनाब अमर जलील साहब ने की एक किताब जो है वो इंग्लिश में भी है, लाइफ, लॉन्गिंग एंड डेथ, उसके और उनकी एक नावल भी है। उन्होंने सबसे पहले जो कालम नवीस का काम या कालम नगारी का काम शुरू किया, कालम लिखना शुरू किया, वो जदीद सिंधी सहाफ़त के जो बानी हैं जनाब सिराजुल हक मेमन साहब, जिनको हिस्ट्री में कहा जाता है कि वो जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो के हसनैन हिकल थे। उसने एक हिलाल पाकिस्तान के नाम पे जदीद सिंधी अखबार का इजरा किया था और जनाब अमर जलील ने उसमें लिखना शुरू किया था। 10-12 साल उस अखबार में लिखा, फिर दी नेशन में 10-12 साल लिखा, डान में 10-12 साल लिखा और आज 10-12 साल से जंग अखबार के हफ्तेवार कालम जो हैं उनके शाया होते हैं और लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। हालांकि उनके कालमों के नाम जो है वो मसलन हिलाल पाकिस्तान में जब कालम लिखते थे तो उसके कालम का नाम होता था मुल्ला की दौड़, लेकिन जब अभी जंग में उसका कालम आता है तो उसका उन्वान है सब झूठ। लेकिन सच बताऊं, मैंने कई अशरों से देखा है जनाब अमर जलील साहब को, उसको झूठ से, मुनाफकी से और दुगलेपन से इतनी नफ़रत है जितनी नफ़रत उसमें तालीम, तारीख़ और बयान में जो दस्त अंदाज़ी की गई है और दरअंदाज जो हैं अंदर कूद के तारीख़ का हुलिया बिगाड़ बैठे हैं, उस पे वो बहुत ही कड़ते हैं, बहुत ही जलते हैं। और एक दिन मैंने जनाब अब्दुल हमीद आखुंद साहब से पूछा कि अगर आपको कहा जाए 2 जुमलों में कि जनाब अमर जलील साहब क्या हैं, तो उन्होंने कहा 60 बरस से मुसलसल लिखने वाला और 85 बरस में एक भी इंसान आदमी के साथ ज़्यादती न करने वाले इंसान का नाम है अमर जलील। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब शेख साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा अवार्ड देने के लिए जनाब हुसैन नकी साहब से और मोहतरमा महनाज रहमान साहिबा से कि वो कैश प्राइज़ दें, और उनके बिहाफ पर अवार्ड लेने के लिए आएंगे डॉक्टर अमजद सिराज मेमन साहब जो कि वाइस चांसलर हैं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के। तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, अमर जलील साहब की तरफ से भी। और मैं नादिर साहब को भी बोल रहा था कि हम छोटे थे तो हिलाल पाकिस्तान अखबार निकलना शुरू हुआ और वो उसकी वजह से सारे अखबार घर पे आते थे, लेकिन अमन, मसावत और हिलाल का एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था जो कि हम आखिरी पेज तक पढ़ा करता था मैं, और उसी से उर्दू बहुत अच्छी सीख गया मैं, बात करने का ढंग, और उसमें यहाँ तक कि फिर बहुत सारी जो लाइब्रेरी हमारी भरी हुई होती थी, तो उससे मुझे सबसे बड़ी खुशी आज इस बात की है कि इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनमें मुझे सिर्फ शिरकत का मौका ही मिल जाए मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा अमर जलील साहब से कि वो इजहार ख्याल करें। अमर जलील साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मशकूर हूँ, indebted to
एक खुश भी हूँ कि इतने बड़े अवार्ड से इस फ़कीर को आपने नवाजा। ताज्जुब भी हुआ मुझे, ताज्जुब इसलिए कि अवार्ड के साथ एक लफ्ज़ जो मैंने पढ़ा और लिखा हुआ भी है सामने, जुर्रत से लिखने वाले या उनके लिए अवार्ड है ये। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, 10-12 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के, क्योंकि हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एज एन इंडिविजुअल एंड एज ए कलेक्टिव पीपल। तो गलती तो हम करेंगे, सब काम हम अच्छे करेंगे, कुछ हमसे गलत भी हो जाएगा। एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस फ़कीर को आपने इस काबिल समझा कि इसको अवार्ड दिया जाए, लेकिन उसके साथ जो लफ्ज़ लिखा हुआ था जुर्रत, भाई सच्ची बात यह है कि जुर्रत इस फ़कीर में नहीं है और ढीठ बन के लिखना है। वो जो उर्दू में कहते हैं कि ठीक है, जब आएगा हम देखेंगे क्या होगा, क्योंकि इतना कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, इतना कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, इतना कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ शेयर किया, नतीजा भुगतना पड़ा। क्रिकेट हम खेलते हैं, ठीक नहीं, बारिश होती रही है रात भर और घास भी उसके ऊपर, इट्स नॉट सूटेबल फॉर स्ट्रोक मेकिंग। आप जाएं और जाते ही चौके और छक्के लगाने शुरू कर दें। तो ये सबक क्रिकेट का इस दौर में अप्लाई करना पड़ा कि आपको जो बात कहनी है आप कहें, लेकिन पिच को देखते हुए कि सामने आपके कितने फास्ट बॉलर्स हैं, कितने गुगली बॉलर्स हैं, कितना आपको धोखा दे सकते हैं। गुगली बॉलर धोखा देगा आपको, उस हवाले से है लिखना। तो जुर्रत वाली बात अगर होती तो जो इतना कुछ अंदर सीने में रह गया, घुटन महसूस होती है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं लिखना चाहता हूँ, किसी को हार्म नहीं पहुँचाना, किसी के खिलाफ नहीं, किसी फर्द वाहिद का एक नाम नहीं आएगा उसमें, सब अपने दिल की बातें होंगी। जो मैं सोचता हूँ वो मैं लिखना चाहता हूँ। नहीं लिख सकता, मैं ये तक नहीं लिख सकता कि अगर मैं काजी अब्दुल गनी के घर पैदा होने की बजाय उनके दोस्त डॉक्टर भगवान दास के यहाँ पैदा होता तो क्या होता, इस बात पर डिस्कस नहीं कर सकता। इस पे ब्लास्फेमी भी लगेगी, इस पे कुछ और भी लगेगा और उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। इस तरह की एक सवाल नहीं, पता नहीं कितने सवाल है जो अंदर रह गए। और ये कभी आप मत पूछें, ये सोचें कि ये सवाल जो बचपन में हमारे अंदर रह जाते हैं, आगे चलकर हम उनको भूल जाते हैं, या ये ख़त्म हो जाते हैं, या सीने का कोई कब्रिस्तान है जिसमें वो दफन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ये हमारे साथ बढ़ते रहते हैं। अब मैं 86 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि ये वो सवाल जो मेरे अंदर हैं, बार बार मुझे झिझोड़ते रहते हैं। वो एक घने दरख्तों की तरह एक जंगल मेरे अंदर पड़ गया है, जो मैं बात करना चाहता हूँ, किसी को बताना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। अब तो दो दोस्त भी मिलते हैं तो उनके साथ भी डिस्कस करते हो, डर सा लगता है। लेकिन आपने ये फैसला किया कि नहीं, इस शख्स को ये दे, शायद ये टार्जन हो जाए, आगे चल के कुछ लिखना विखना शुरू कर दे, कुछ इस तरह का कफन सर से बांधे। कफन तो बांधा हुआ है, सोर्ड ऑफ डेमोक्लिस भी ऊपर से लटक रही है, जो कुछ है, लेकिन जो अंदर की बात है वो कहने से हम बहुत खौफनाक चीज़ें हैं। यानी आप एक गुजारिश कर दूं, फिर कहीं वो बात का बतंगड़ और इस तरह की बातें निकल जाती हैं। यहाँ पे पुरानी नहीं, अभी 6-8-10 महीनों की पहले की बात है कि एक साहब, मौलवी साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि इसका सर काट के ले आओ तो 50 लाख रुपए मैं उसी वक्त आपको दे दूंगा। तो खैर वो लंबी थी कहानी थी, प्रोटेक्शन दिया, ये किया वो किया, बड़ी उसमें क्या, किस कहानी नहीं कहा उन्होंने, किसी ने वो कहानी पढ़ी न, किसी ने उसको अंडरस्टैंड किया, किसी ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर उसका ऑन एयर किसी प्रोग्राम का 40 मिनट की मेरी कहानी स्टोरी, वो मैंने उर्दू में लिखी, अंग्रेजी में लिखी, सिंधी में लिखी, और 5 बरस पहले अब वो किसी ने जाके उसके 4 मिनट, उसमें एक सूफी किस्म का कोई एक शख्स है, उसका दोस्त है खुदा बख्श, वो कहीं बेचारा मर्डर हो जाता है, मर जाता है, तो उसको इतना दोस्त का शाक होता है कि खुदा बख्श जो है वो मेरे पास है और मेरे से बातें करता है, तो खुदा बख्श को वो खुदा कहता है, तो वो खुदा से बातें कर रहा है। उस पर वो नाराज हो कि खुदा से बातें कैसे हो रही है। तो इन सब की अर्ज है इनको,
जो भी हमारे आलिम हैं, सब कुछ है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, कि भाई सुल्तान बाहू हो, सचल सरमस्त हो, बुले शाह हो, रहमान बाबा हो, ये सब अल्लाह सही से बातें करते हैं। हम सब अल्लाह सही से बातें करते हैं। आप जो बैठ के कभी दुख होता है, सुख होता है, अल्लाह सही से बातें करते हैं, हाथ उठा के उसकी तरफ देखते हैं। ये जो कल हमारे बच्चे ने, एक ने सेंचुरी बनाई, तो उसने सेंचुरी बना के बाद इधर उधर देखा, सबका शुक्रिया किया, सजदा किया अल्लाह सही के सामने। जब अब आप कहेंगे कि नहीं मस्जिद तो नहीं है, इतनी ये बीच मैदान में उसने सजदा किया, इसका सर काट दो, ये नहीं होगा। आप सूफियों की बातें अलग हैं, आप लोगों की बातें अलग हैं, आप अपना काम अपने साथ रखें, हम सूफियों को अपने अल्लाह सही के साथ छोड़ दें। ये चीज़ें हमें डिटेल से लिखनी चाहिए, डिटेल से बतानी चाहिए, लेकिन वो इस तरह शोर करते हैं कि बस ये तो काफिर है, इसका सर काट दो, ब्लास्फेमी हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। इस तरह नहीं करें। ये अंग्रेज़ों का लफ्ज़ है ब्लास्फेमी, अंग्रेज़ी डिक्शनरियों का है, और अंग्रेज़ों ने इसको इस्तेमाल किया हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी कौम जिसमें 8-10 मज़ाहिब के लोग रहते थे, 10-15 ज़बरदस्त किस्म की ज़बानें थी जो बोली जाती थी, उसमें लिटरेचर लिखा जाता था। इतने बड़े मुल्क को, इतनी बड़ी कौम को, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ब्लास्फेमी का एक कायदा बनाया, कानून बनाया, जो कि हमारे अपने कानून में भी है, हिंदुस्तान के कानून में भी है। वो ये है कि आप किसी के भी अकीदे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इबादत गाहें, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, सेनागाह हो, आप किसी की बेहुरमती नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ नहीं कर सकते कुछ। ये था उनका, उसको जब हमने अप्लाई यहाँ पर किया, ये सारी चीज़ें निकाल दी। अब आप मंदिर को जला दें, आप सेनागाह को जला दें, आप चर्च को आग लगा दें, ब्लास्फेमी आपके ऊपर नहीं लगेगी। अगर खुदा न खास्ता किसी बदबख्त ने हमारी मस्जिद पे एक पत्थर भी फेंक दिया, ब्लास्फेमी उस पर लगेगी। ये सारी चीज़ें बैठ के डिस्कस करने की हैं, एकेडमिक डिस्कशन करने की है। इस पे इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी कल परसों भी किसी को उन्होंने सियालकोट में या डेरा इस्माइल खान में या कहीं, एक बेचारा बेचने वाला था, क्या था, उसको ब्लास्फेमी को करके शादी के किसी मंडप के बाहर कुछ बेच रहा था, उसको मार दिया ब्लास्फेमी कर। एक गरीब मिस्कीन आदमी जो कोई चीज मूंगफलियां बेच रहा है, क्या कर रहा है, आप उसको कैसे ब्लास्फेमी के इल्जाम में सब ने मिलकर उसको मार दिया। He died on the spot. These things are, ये हमारे लिटरेचर का हिस्सा होना चाहिए, और हमें इजाज़त दी जाए कि हम थोड़ा सा खुल के तो लिखें। ये नहीं है कि बस 4 मौलवियों ने कुछ कह दिया कि हाँ ये तो काफिर है, ये तो जी दहिया है, ये तो जी कम्युनिस्ट है, इसका सर काट दो, उसका ये कर दो। नहीं, प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको बोलने की इजाज़त है तो सूफियों को भी बोलने दें। सूफियों पे इतनी बंदिश नहीं डालें, बहुत घुटन होती है, और जब घुटन होती है तो अंदर ही अंदर कुछ होता है। ये जो हमारे पाकिस्तान के सबसे नामवर और सीनियर मोस्ट साइकाट्रिस्ट डॉक्टर हारून अहमद, उनका कहना है कि पाकिस्तान में 48% मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं। मैं उसमें खुद को इंक्लूड करता हूं। आई एम नॉट वेल फ्रॉम हियर, क्योंकि इतना अंदर इतनी घुटन है, इतनी अंदर, कि जो डिस्कशन की चीजें हैं वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। मैं अपने हीरो को डिस्कस नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये लंबी कुछ बात हो जाएगी, तो फिर बात का बतंगड़ बनेगा, कुछ और इसमें से कोई चीज़ निकलेगी, कोई और नुक्ता उसमें से निकालेगा। अच्छा, उसने तो ये कहा था, इसमें से भी 1 मिनट का एक टुकड़ा लगाएंगे ऊपर। तो वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल, मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने फ़कीर को इस इतने बड़े अवार्ड से, और दुआ करें कि थोड़ी सी हिम्मत अल्लाह से और दे कुछ। ये यहाँ पर जो बहुत घुटन है, यहाँ पर जो घुटन है, उसको मैं किसी तरह कोई रास्ता दिखाए, मुझे रास्ता दिखाए। ये ठीक है, पिच खराब है, हम उस पर स्ट्रोक नहीं खेल सकते, लेकिन कभी तो पिच ठीक हो जिसमें हम अपना खेल खेलें। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जलील साहब, आपने एक बिल्कुल
مختلف، یعنی یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ جو قدغنیں ہیں وہ صرف ریاستی اداروں کی طرف سے نہیں لگتی، بلکہ ریاستی جبر جو ہے جب وہ سماجی جبر میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس جبر سے لڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ریاست سے لڑنا آسان ہے، لیکن جب وہ جبر سماج میں سرائیت کر جائے، جو جیسے عمر جلیل صاحب نے ابھی بتایا، مثالیں دی گئیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں تو ابھی ایک خواب کی بنا پر، کوئی خواب نظر آنے پر کسی ایک خاتون استاد کو مار دیا گیا ایک مدرسے کے باہر۔ تو بہرحال ہماری دعا، خواہش اور تمنا ہے عمر جلیل صاحب کے آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رہے، آپ اسی طرح جرأت اور ہمت سے لکھتے رہیں۔ گھٹن بہت ہے، ہم بھی اس گھٹن کو محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر ہمیں ہمت اور جرأت ملتی ہے کہ جس طرح آپ نے پچھلے 60-70 سال میں لکھا ہے، ہمیں بھی وہ توفیق ہو کہ ہم بھی ان موضوعات پر لکھ سکیں جن پر آپ نے لکھا، اور اتنی ہمت سے لکھ سکیں جتنے سے آپ نے لکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا، اب ہمارا اگلا وہ ایک نظم، ہمیں جو 2 نظمیں ایک ساتھ پیش کی جانی تھیں وہ بیچ میں ہم نے روک دی تھیں کیونکہ ہمیں ایوارڈ دینا تھا، تو وہ نظم ایک اور احفاظ صاحب کی تیار ہے اور وہ مصطفیٰ بلوچ صاحب ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اگر وہ موجود ہیں اور تیار ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حاضرین کے سامنے نظم پیش کریں۔ مصطفیٰ بلوچ صاحب معذرت خواہ ہیں کہ وہ ان کی کلاس تھی، انہوں نے جو ٹائمنگ ان کو ٹائم بتایا گیا تھا، ان کو وقت بتایا گیا تھا، اس سے آگے نکل گئے، تو وہ کہیں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ بچوں کی کلاس لینے پڑھانے چلے گئے ہیں۔ اگر وہ ہمارا پروگرام ختم ہونے سے پہلے آ گئے تو ہم آخر میں ان سے سن لیں گے، لیکن اب ہمارا اگلا مرحلہ یہ تھا کہ جو ڈاکٹر جعفر صاحب نے احفاظ صاحب کے بارے میں جو کتاب مرتب کی ہے وہ پیش کی جائے گی، تو میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر جعفر صاحب تشریف لائیں، پہلے تو ہمیں اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں اور اس کے بعد جن کو وہ کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں ان کو پیش کریں۔ ڈاکٹر جعفر صاحب۔ جناب، یہ جب اس پروگرام کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو خیال آیا کہ ایک اور کام جو ہم پہلے سے شروع کیے ہوئے تھے تو کوشش کریں کہ وہ اس موقع پہ مکمل ہو جائے، اور یہ کتاب جو تیار کچھ عرصے سے تھی، اس کی تیاری یہ آج اس کی بھی رونمائی ہو جائے۔ یہ انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ جس سے میں وابستہ ہوں، اس کی ایک سمجھیے کہ پیشکش ہے، اور اس انسٹیٹیوٹ سے اور بہت ساری چیزیں بھی چھپ چکی ہیں۔ اس سے پہلے جب میں کراچی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈی سینٹر میں تھا تو وہاں سے ہم نے کافی کتابیں چھاپیں، اور وہ جتنا لٹریچر پروڈیوس کیا وہ سارا آبجیکٹیو یہی تھا کہ جو پاکستان میں حقائق ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور جو ایک آفیشیل نیریٹیو ہے اس سے ہٹ کے چیزیں کچھ کرنے کی جتنی بھی گنجائش ہو وہ ہم کریں۔ تو پاکستان اسٹڈی سینٹر سے ہم نے بہت پروگریسو لٹریچر چھاپا، اور جب میں وہاں سے ریٹائر ہوا اور اس کے بعد یہ ادارہ بنانے کا خیال ذہن میں آیا تو رحمان صاحب سے مشورہ کیا۔ یہ رحمان صاحب نے کہا کہ آپ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تو یہی کام کریں اور آپ ریسرچ ہی کی طرف رہیں۔ اینی وے، یہ کتاب احفاظ الرحمان اور مزاحمت کے نام سے شائع ہوئی ہے، اور اس میں کچھ مضامین ہیں جو احفاظ صاحب کے ادب اور شاعری سے اور ان کی جو خدمات ہیں صحافت میں اس کے اوپر علمی نوعیت کے مضامین ہیں، پھر ایک شعبہ ہے جس میں تاثراتی مضامین ہیں، اور ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس میں احفاظ صاحب کے اپنے مضامین جمع کیے ہیں۔ ان میں سے بیشتر مضامین مجھے رمیز صاحب نے فراہم کیے، جس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ تو یہ ہے، اور یہ کتاب اس کے مہورت کے لیے میں زحمت دوں گا نقی صاحب کو۔ غازی اصلاح الدین صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں اگر یہاں ہیں تو، اور مہناز سے بھی میں کہوں گا کہ وہ آ جائیں، تو یہ کاپیاں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اور بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارا پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے،
تو میں گزارش کروں گا رمیز سے، احفاظ صاحب کے صاحبزادے سے، کہ وہ آئیں اور ووٹ آف تھینکس یا اظہار تشکر کریں. رمیز. آپ سب کی شرکت کا بہت بہت شکریہ. آسمہ شیرازی صاحبہ اور عمر جلیل صاحب کا بہت شکریہ. اور غازی صلاح الدین انکل کا بچپن سے نام سنتے ہیں، ان کا ایوارڈ پیش کرنے کے لیے بہت شکریہ. حسین نقی صاحب کا بہت شکریہ. حسین نقی صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی ذکر نہ کروں، کیونکہ بابا کی جو 2 پسندیدہ شخصیات تھیں صحافت میں، ایک برنا صاحب اور ایک حسین نقی صاحب. اور حسین نقی صاحب کی جو خاص بات ہے کہ یہ ضیاء الحق کے دور میں تو بے روزگار ہوئے لیکن بھٹو صاحب کے دور میں بھی بے روزگار ہوئے. یہ اتنے قرض ان پہ چڑھ گئے تھے کہ یہ چھوٹا سا ان کا پلاٹ تھا، اس کے دینے کی ان کے پاس قسطوں کے پیسے نہیں تھے. اور یہ اتنے پڑھے لکھے انسان ہیں کہ یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے. تو جب یہ کسی رائٹ ونگ، ایک بہت مشہور رائٹ ونگ کالمسٹ سے جب یہ بات کرتے تھے تو وہ شروع کرتے تھے سورہ نساء کی آیت سے کہ اگر تم نے لگی لپٹی بات کی اور سچ سے پہلو چھپایا تو میں تمہارا رب دیکھ رہا ہے تمہیں. تو حسین نقی صاحب جیسے لوگ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں اور خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں. میں جب یہ ایوارڈ منعقد کر رہے تھے تو سب سے بڑا جو میرے سر پہ بوجھ تھا وہ یہ تھا کہ بابا روز مجھ سے پوچھتے تھے کہ اپنی من پسند پوربی جسے کہتے ہیں، اس میں کہتے تھے بھیا تم کیا یہ میرے نام پہ ایوارڈ کر رہے ہو. میں وہ انسان ہوں جس نے سالہ سال اپنے گھر کا چھوٹا سا جو ان کا گھر تھا اس کے باہر نام کی تختی نہیں لگائی، اور تم یہ ایوارڈ کر رہے ہو. تو مجھے بڑا کوف تھی اس بات کی، بہت زیادہ. تو بالآخر مجھے اس کا جواب ملا، وہ یہ کہ میں نے بابا سے کہا بابا یہ ایوارڈ آپ کے نام پر ضرور ہے مگر یہ آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ ان اصولوں کے لیے ہے جن کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کی، جن کے لیے حسین نقی صاحب جیسے لوگوں نے اپنی زندگی وقف کی. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور حسین نقی صاحب اور دوسرے جیسے لوگوں کی، عمر جلیل صاحب اور آسمہ شیرازی صاحبہ جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ان جیسے نہیں ہیں، تو ان کی شان میں بھی کچھ کہنا چاہیے مجھے لگتا ہے. اور بابا کی ایک نظم ہے بندر کیا سوچتا ہے، تو وہ میری فیوریٹ نظم ہے بابا کی. یہ چند ہی مزاحیہ نظمیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک ہے بندر کیا سوچتا ہے. ٹوپی جتنی اونچی ہوگی قد اتنا ہی اونچا ہوگا، ٹوپی جتنی اونچی ہوگی قد اتنا ہی اونچا ہوگا، دھرتی خوف سے تھرائے گی اور فلک مٹھی میں ہوگا. بندر بیٹھا سوچ رہا ہے، ٹوپی کھیل رہا ہے، ایک ٹوپی پر دوسری ٹوپی، تیسری ٹوپی، چوتھی ٹوپی، سوچتے سوچتے ہنس پڑتا ہے، خو خی. چھوٹا سر ہے چھوٹا بھیجا، جتنا بھیجا اتنا سوچا. بندر کو یہ کون بتائے، ٹوپی اونچی ہو جائے گی قد تیرا اونچا نہ ہوگا. بندر کو یہ کون بتائے، ٹوپی اونچی ہو جائے گی قد تیرا اونچا نہ ہوگا. جتنا چاہے تھرکے ناچے، جتنا چاہے اچھلے کودے، بس تیرا مقصوم یہی ہے، بندر تو بندر ہی رہے گا. شکریہ. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ میری بہن ہے بڑی، یہ نہ ڈاکیومنٹری میں تھی نہ ان کا کہیں نام آیا، لیکن اصل میں اگر احفاظ الرحمان صاحب کی کوئی اصل وارث ہیں تو وہ یہ ہیں بالکل، کیونکہ یہ ان کی کاربن کاپی ہیں. اور میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا جس سے یہ ثابت ہو جائے گا. تو بابا جیسے سب کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق جو تھے وہ بابا کے ہیرو تھے، اور بابا خاص طور پہ ضیاء الحق کی خوبصورتی سے بہت جیلس تھے، اور بابا پورا وقت ضیاء الحق کی خوبصورتی کا ذکر کرتے رہتے تھے ہمارے گھر میں. تو یہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. تو تحریک ختم ہو چکی تھی ضیاء الحق کے خلاف جو تھی، تو میں پیدا نہیں ہوا تھا، یہ 4-5 سال کی تھیں. تو ایک کرکٹ میچ دیکھنے ماما بابا اور یہ گئے، تو آوازیں آنا شروع ہوئیں کہ مرد مومن مرد حق ضیاء الحق تشریف لا رہے ہیں. تو یہ ظاہر بابا کے قصیدے سنتی ہوں گی جو بابا ضیاء الحق سے اتنے پسند کرتے تھے ضیاء الحق کو، تو وہ جو باتیں کرتے تھے وہ انہوں نے بھی سنی ہوئی تھی. تو یہ بچی اپنے باپ سے اتنا پیار کرتی تھی، اور یہ ایک دم سیٹ پہ اچھل کے کھڑی ہو گئی 4 سال کی بچی، اور اپنی پوری اخلاقی جوت سے چلائی ضیاء الحق مرد آباد، ضیاء الحق کی ایسی کی تیسی، ضیاء الحق بیپ 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 بیپ. شکریہ. بہت بہت شکریہ رمیز، آپ نے بہت اچھا اس کا اختتام کیا.
آپ تمام حضرات کا شکریہ یہ ادا کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ یہ ایوارڈ ہمارا چلتا رہے گا. اگلے سال انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایوارڈ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.